اور چونکہ حکم کثرت مقدار اور کمال صفائی انوار پر ہوتا ہے، اس لیے صورت میں انعمت علیہم کے فکرے سے مراد یہی دونوں گروہ ہیں، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنی جماعت کے اور مسیح موعود ماں اپنی جماعت کے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا نے ابتدا سے اس امت میں دو گروہ ہی تجویز فرمائے ہیں، اور انہی کی طرف سورہ فاتحہ کے فقرہ انعمت علیہم میں اشارہ ہے، ایک اولین جو جماعت نبوی ہے، دوسرے آخرین جو جماعت مسیح موعود ہے، اور افراد کاملہ جو درمیانی زمانہ میں ہیں، جو فیض عوج کے نام سے موسوم ہیں، جو بوجہ اپنی کمی مقدار اور کثرت اشرار و فجار و ہجوم افواج بد مذاہب و بد عقائد و بد اعمال شاذ و نادر کے حکم میں سمجھے گئے، گو دوسرے فرقوں کی نسبت درمیانی زمانہ کے صلحائے امت محمدیہ بھی باوجود طوفان بدعات کے ایک دریائے عظیم کی طرح ہیں۔ بہرحال خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا علم جس میں غلطی کو راہ نہیں، یہی بتلاتا ہے کہ درمیانی زمانہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بلکہ تمام خیر القرون کے زمانے سے بعد میں ہے، اور مسیح موعود کے زمانے سے پہلے ہے۔ یہ زمانہ فیض عوج کا زمانہ ہے، یعنی ٹیڑے گروہ کا زمانہ، جس میں خیر نہیں مگر شاذ و نادر۔ یہی فیض عوج کا زمانہ ہے جس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لیسو منی ولست منہم، یعنی نہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں، یعنی مجھے ان سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہ بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں، اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ گئے پیدا ہو گئے، اور اسلام جو بہشتی زندگی کا نمونہ لے کر آیا تھا اس قدر ناپاکیوں سے بھر گیا جیسے ایک سڑی ہوئی اور پر نجاست زمین ہوتی ہے۔ اس فیض عوج کی مذمت میں وہ الفاظ کافی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس کی تعریف میں نکلے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دوسرا انسان اس فیض عوج کے زمانے کی بدی کیا بیان کرے گا۔ اسی زمانے کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین جور اور ظلم سے بھر جائے گی، لیکن مسیح موعود کا زمانہ جس سے مراد 14ویں صدی من اول ہی الی آخر ہی ہے، اور نیز کچھ اور حصہ زمانہ کا جو خیر القرون سے برابر اور فیض عوج کے زمانے سے بالا تر ہے، یہ ایک ایسا مبارک زمانہ ہے کہ فضل اور جود الہی نے مقدر کر رکھا ہے کہ یہ زمانہ پھر لوگوں کو صحابہ کے رنگ میں لائے گا، اور آسمان سے کچھ ایسی ہوا چلے گی کہ یہ 73 فرقے مسلمانوں کے، جن میں سے بجز ایک کے سب آر اسلام اور بدنام کنندہ اس پاک چشمے کے ہیں، خود بخود کم ہوتے جائیں گے، اور تمام ناپاک فرقے جو اسلام میں مگر اسلام کی حقیقت کے منافی ہیں، صفحہ زمین سے نابود ہو کر ایک ہی فرقہ رہ جائے گا جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے رنگ پر ہوگا۔ اب ہر ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ اس وقت ٹھیک ٹھیک قرآن پر چلنے والے فرقے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے کس قدر کم ہیں، جو مسلمانوں کے 73 گروہ میں سے صرف ایک گروہ ہے، اور پھر اس میں سے بھی وہ لوگ جو در حقیقت تمام اقسام ہوا اور نفس اور خلق سے منقطع ہو کر محض خدا کے ہو گئے ہیں، اور ان کے اعمال اور اقوال اور حرکات اور سکنات اور نیات اور خطرات میں کوئی ملونی خواصت کی باقی نہیں ہے، وہ کس قدر اس زمانے میں کبریت احمر کے حکم میں ہیں۔ غرض تمام مفاسد کی تفصیلات کو زیر نظر رکھ کر بخوبی سمجھ آ سکتا ہے کہ در حقیقت موجودہ حالت اسلام کی کسی خوشی کے لائق نہیں، اور وہ بہت سے مفاسد کا مجموعہ ہو رہا ہے، اور اسلام کے ہر ایک فرقے کو ہزارہ کیڑے بدعات اور افراط اور تفریط اور خطا اور بے باکی اور شوخی کے چمٹ رہے ہیں، اور اسلام میں بہت سے مذہب ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اسلام کا دعویٰ کر کے پھر اسلام کے مقاصد توحید و تقوی و تہذیب اخلاق و اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہیں۔ غرض یہ وجوہ ہیں جن کے روح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، سورہ واقعہ آیت 40-41، یعنی ابرار اخیار کے بڑے گروہ جن کے ساتھ بد مذاہب کی آمیزش نہیں، وہ دو ہی ہیں، ایک پہلوں کی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت جو زیر تربیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری پچھلوں کی جماعت
جو بوجہ تربیت روحانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ آیت وآخرین منہم سے سمجھا جاتا ہے، صحابہ کے رنگ میں ہیں۔ یہی دو جماعتیں اسلام میں حقیقی طور پر منعم علیہم ہیں، اور خدا تعالیٰ کا انعام ان پر یہ ہے کہ ان کو انواع اقسام کی غلطیوں اور بدعات سے نجات دی ہے، اور ہر ایک قسم کے شرک سے ان کو پاک کیا ہے، اور خالص اور روشن توحید ان کو عطا فرمائی ہے، جس میں نہ دجال کو خدا بنایا جاتا ہے اور نہ ابن مریم کو خدائی صفات کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اور اپنے نشانوں سے اس جماعت کے ایمان کو قوی کیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے ان کو ایک پاک گروہ بنایا ہے۔ ان میں سے جو لوگ خدا کا الہام پانے والے اور خدا کے خاص جذبے سے اس کی طرف کھنچے ہوئے ہیں، نبیوں کے رنگ میں ہیں، اور جو لوگ ان میں سے بذریعہ اپنے اعمال کے صدق اور اخلاص دکھلانے والے اور ذاتی محبت سے بغیر کسی غرض کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ صدیقوں کے رنگ میں ہیں۔ اور جو لوگ ان میں سے آخری نعمتوں کی امید پر دکھ اٹھانے والے اور جزا کے دن کا بچشم دل مشاہدہ کر کے جان کو ہتھیلی پر رکھنے والے ہیں، وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں۔ اور جو لوگ ان میں سے ہر ایک فساد سے باز رہنے والے ہیں، وہ صلحاء کے رنگ میں ہیں۔ اور یہی سچے مسلمان کا مقصود بذات ہے کہ ان مقامات کو طلب کرے، اور جب تک حاصل نہ ہوں تب تک طلب اور تلاش میں سست نہ ہو۔ اور وہ دو گروہ جو ان لوگوں کے مقابل پر بیان فرمائے گئے ہیں، وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، جن سے محفوظ رہنے کے لیے خدا تعالیٰ سے اسی صورت فاتحہ میں دعا مانگی گئی ہے۔ اور یہ دعا جس وقت اکٹھی پڑھی جاتی ہے، یعنی اس طرح پر کہا جاتا ہے کہ اے خدا ہمیں منعم علیہم میں داخل کر اور مغضوب علیہم اور ضالین سے بچا، تو اس وقت صاف سمجھ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں منعم علیہم میں سے ایک وہ فریق ہے جو مغضوب علیہم اور ضالین کا ہم اثر ہے، اور جبکہ مغضوب علیہم سے مراد اس صورت میں بالیقین وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود سے انکار کرنے والے اور اس کی تکفیر اور تکذیب اور توہین کرنے والے ہیں، تو بلا شبہ ان کے مقابل پر منعم علیہم سے وہی لوگ اس جگہ مراد رکھے گئے ہیں جو صدق کے دل سے مسیح موعود پر ایمان لانے والے اور اس کی دل سے تعظیم کرنے والے اور اس کے انصار ہیں، اور دنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ رہے ضالین، بس جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور تمام اکابر اسلام کی شہادت سے ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور ضالین سے پناہ مانگنے کی دعا بھی ایک پیشگوئی کے رنگ میں ہے۔ حاشیہ: بہقی نے شعب الایمان میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں المغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ دیکھو کتاب در منصور صفحہ نمبر 9، اور عبد الرزاق اور احمد نے اپنی مسند میں، اور عبد ابن حمید اور ابن جریر اور بغوی نے موجم الصحابہ میں، اور ابن منذر اور ابو الشیخ نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ہے، قال اخبرنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بواد القرى على فرس له وسأله رجل من بني العين فقال من المغضوب عليهم یا رسول اللہ؟ قال اليهود۔ قال فمن الضالون؟ قال النصارى۔ یعنی کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی ہے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جبکہ آپ وادی قرا میں گھوڑے پر سوار تھے کہ بنی عین میں سے ایک شخص نے آن حضرت سے سوال کیا کہ سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ فرمایا کہ یہود۔ پھر سوال کیا کہ ضالین سے کون مراد ہے؟ فرمایا کہ نصارہ۔ در منصور صفحہ نمبر 17 منہ۔ کیونکہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائیوں کا کچھ بھی زور نہ تھا، بلکہ فارسیوں کی سلطنت بڑی قوت اور شوکت میں تھی، اور مذاہب میں سے تعداد کے لحاظ سے بدھ مذہب دنیا میں تمام مذاہب سے زیادہ بڑا ہوا تھا، اور مجوسیوں کا مذہب بھی بہت زور و جوش میں تھا، اور ہندو بھی علاوہ قومی اتفاق کے بڑی شوکت اور سلطنت اور جمعیت رکھتے تھے، اور چینی بھی اپنی تمام طاقتوں میں بھرے ہوئے تھے۔ تو پھر اس جگہ تباً یہ سوال ہوتا ہے
کہ یہ تمام قدیم مذاہب جن کی بہت پرانی اور زبردست سلطنتیں تھیں اور جن کی حالتیں قومی اتفاق اور دولت اور طاقت اور قدامت اور دوسرے اسباب کی روح سے بہت ترقی پر تھیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے کیوں دعا نہیں سکھلائی؟ اور عیسائی قوم جو اس وقت نسبتی طور پر ایک کمزور قوم تھی، کیوں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا سکھلائی گئی؟ اس سوال کا یہی جواب ہے جو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدر تھا کہ یہ قوم روز بروز ترقی کرتی جائے گی، یہاں تک کہ تمام دنیا میں پھیل جائے گی، اور اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے ہر ایک تدبیر سے زور لگائیں گے، اور کیا علمی سلسلہ کے رنگ میں، اور کیا مالی ترغیبوں سے، اور کیا اخلاق اور شیرینی کلام دکھلانے سے، اور کیا دولت اور شوکت کی چمک سے، اور کیا نفسانی شہوات اور اباحت اور بے قیدی کے ذرائع سے، اور کیا نکتہ چینیوں اور اعتراضات کے ذریعے سے، اور کیا بیماروں اور ناداروں اور درماندوں اور یتیموں کا متکفل بننے سے، ناخنوں تک یہ کوشش کریں گے کہ کسی بدقسمت نادان یا لالچی یا شہوت پرست یا جاہ طلب یا بے کس یا کسی بچہ بے پدر و مادر کو اپنے قبضہ میں لا کر اپنے مذہب میں داخل کریں۔ سو اسلام کے لیے یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ کبھی اسلام کی آنکھ نے اس کی نظیر نہیں دیکھی، اور اسلام کے لیے یہ ایک عظیم الشان ابتلا تھا جس سے لاکھوں انسانوں کے ہلاک ہو جانے کی امید تھی۔ اس لیے خدا نے سورہ فاتحہ میں، جس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، اس مہلک فتنہ سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی۔ اور یاد رہے کہ قرآن شریف میں یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کی نظیر اور کوئی پیش گوئی نہیں، کیونکہ اگرچہ قرآن شریف میں اور بہت سی پیش گوئیاں ہیں جو اس ہمارے زمانہ میں پوری ہو گئی ہیں، جیسے اجتماع کسوف قمر و شمس کی پیش گوئی جو آیت وجمع الشمس والقمر سورۃ القیامہ آیت 10 سے معلوم ہوتی ہے، اور اونٹوں کے بیکار ہونے اور مکہ اور مدینہ میں ریل جاری ہونے کی پیش گوئی جو آیت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ سورہ تکویر آیت 5 سے صاف طور پر سمجھی جاتی ہے، لیکن اس پیش گوئی کے مشہور کرنے اور ہمیشہ امت کے پیش نظر رکھنے میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، کیونکہ اس صورت میں یعنی سورہ فاتحہ میں بطور دعا اسے تعلیم فرمایا ہے جس کو 5 وقت کروڑہا مسلمان اپنے فرائض اور نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور ممکن نہیں کہ زیرک مسلمانوں کے دلوں میں اس جگہ یہ خیال نہ گزرے کہ جس حالت میں اس زمانہ کے عام مسلمانوں کے خیال کے موافق اس امت کے لیے دجال کا فتنہ سب فتنوں سے بڑھ کر ہے، جس کی نظیر حضرت آدم سے دنیا کے اخیر تک کوئی نہیں، تو خدا تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان دعا میں جو بوجہ کثرت تکرار و دائمی مناجات اوقات متبرکہ اکثر احتمال قبولیت کا رکھتی ہے، اس بزرگ فتنے کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس طرح پر سورہ فاتحہ میں دعا کیوں نہ سکھلائی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الدجال؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دجال کوئی علیحدہ فرقہ نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عیسائیوں اور مسلمانوں کو پامال کر کے دنیا کا مالک ہو جائے۔ ایسا خیال کرنا قرآن شریف کی تعلیم کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سورہ آل عمران آیت 56، یعنی اے عیسیٰ، خدا تیرے حقیقی تابعین کو جو مسلمان ہیں اور ادعائی تابعین کو جو عیسائی ہیں ادعائی طور پر قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھے گا جو تیرے دشمن اور منکر اور مکذب ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مخالف مولویوں کا دجال مفروض بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہوگا، بس اگر عیسائیوں اور مسلمانوں پر اس کو غالب کیا گیا اور تمام زمین کی عنان سلطنت اور حکومت اس کے ہاتھ میں دی گئی تو اس سے قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے، اور نہ صرف ایک پہلو سے بلکہ نعوذ باللہ 2 پہلو سے خدا تعالیٰ کا کلام جھوٹا ٹھہرتا ہے۔ ایک یہ کہ جن قوموں کے قیامت تک غالب اور حکمران رہنے کا وعدہ تھا وہ اس صورت میں غالب اور حکمران نہیں رہیں گے، دوسرے یہ کہ جن دوسری قوموں کے مغلوب ہونے کا وعدہ تھا وہ غالب ہو جائیں گے اور مغلوب نہ رہیں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اگرچہ ان قوموں کی سلطنت اور قوت اور دولت قیامت تک قائم رہے گی اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مگر دجال بھی کسی چھوٹے سے راجہ یا رئیس کی طرح 10 20 یا 100 50 گاؤں کا والی اور فرما روا بن جائے گا،
تو یہ قول بھی ایسا ہی قرآن شریف کے مخالف ہے جیسا کہ پہلا قول مخالف ہے، کیونکہ جبکہ دجال تمام انبیاء علیہ السلام کا اس قدر دشمن ہے کہ ان کو مفتری سمجھتا ہے اور خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بموجب منطوق آیت کے چاہیے تھا کہ ایک ساتھ کے لیے بھی وہ خود سر حاکم نہ بنایا جاتا، تا مضمون فوق الذین کفروا میں کچھ حرج اور خلل عائد نہ ہوتا، ما سوا اس کے جبکہ یہ مانا گیا ہے کہ بجز حرمین شریفین کے ہر ایک ملک میں دجال کی سلطنت قائم ہو جائے گی، تو پھر آیت وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سورہ آل عمران آیت 56 دجال کی عام سلطنت کی صورت میں کیوں کر سچی رہ سکتی ہے، بلکہ دجالی سلطنت کے قائم ہونے سے تو ماننا پڑتا ہے کہ جو حضرت مسیح کے تابعین کے لیے فوقیت اور غالبیت کا دائمی وعدہ تھا وہ 40 برس تک دجال کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ جو شخص قرآن شریف کو خدا کا کلام اور سچا مانتا ہے وہ تو اس بات کو صریح کفر سمجھے گا کہ ایسا عقیدہ رکھا جائے جس سے خدا تعالیٰ کی پاک کلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ تم آپ ہی فکر کرو اور سوچو کہ جبکہ بموجب آیت وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سورہ آل عمران آیت 56 ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت تک دولت اور سلطنت مسلمانوں اور عیسائیوں میں قائم رہے گی، اور وہ لوگ جو حضرت مسیح کے منکر ہیں وہ کبھی بلاد اسلامیہ کے مالک اور بادشاہ نہیں بنیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اس صورت میں دجال کی کہاں گنجائش ہے؟ قرآن کو چھوڑنا اور ایسی حدیث کو پکڑنا جو اس کے صریح منطوق کے مخالف ہے اور محض ایک ضنی امر ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ اور اگر یہ سوال ہو کہ جبکہ دجال کا بھی حدیثوں میں ذکر پایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا اور پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا دعوے دار بن جائے گا، تو اس حدیث کی ہم کیا تعویل کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب تمہاری تعویل کی کچھ ضرورت نہیں، واقعات کے ظہور نے خود اس حدیث کے معنی کھول دیے ہیں۔ یعنی یہ حدیث ایک ایسی قوم کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اپنے افعال سے دکھلا دیں گے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی۔ نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں اپنی تحریف اور تبدیل اور انواع و اقسام کی بے جا دست اندازیوں سے جو نہایت جرت اور بے باکی اور شوخی سے ہوں گی اس قدر دخل دیں گے اور اس قدر اپنی طرف سے تصرفات کریں گے اور ترجموں کو عمدن بگاڑیں گے کہ گویا وہ خود نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بس یہ تو نبوت کا دعویٰ ہوا، اب خدائی کے دعوے کی بھی تشریح سنیے، اور وہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایجاد اور صنعت اور خدائی کے کاموں کی کنو معلوم کرنے میں اور اس دھن میں کہ الوہیت کے ہر ایک کام اور صنعت کی نقل اتار لیں اس قدر حریص ہوں گے کہ گویا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حاشیہ: ربوبیت کی عظمت اور الوہیت کے جلال اور صفات باری کی وحدانیت کو ملحوظ رکھ کر انکسار اور ادب عبودیت کے ساتھ ایجاد اور صنعت کی طرف بقدر اعتدال مشغول ہونا یہ اور امر ہے، مگر شوخی اور تکبر کو اپنے دماغ میں جگہ دے کر اور قضاء و قدر کے سلسلے پر ٹھٹھا مار کر خدا کے پہلو میں اپنی انانیت کو کسی فعل ایجاد وغیرہ سے ظاہر کرنا یہی دجالیت ہے۔ اور دجال کے لفظ سے ہماری وہ مراد نہیں ہے جو حال کے مولوی مراد لیتے ہیں اور اس کو ایسا شخص سمجھتے ہیں جس سے وہ لڑائیاں کریں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک دجال ہو یا کوئی ہو اس سے دین کے لیے لڑائی کرنا منع ہے۔ ہر یک مخلوق سے سچی ہمدردی چاہیے اور لڑائی کے خیالات سب باطل ہیں، اور دجال سے مراد صرف وہ فرقہ ہے جو کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں یا دہریہ کے رنگ میں خدا سے لاپرواہ ہیں، اور اس لفظ میں کوئی اور خطرناک مفہوم مخفی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ محرف کے لفظ یا دہریہ کے لفظ سے مترادف ہے۔ منہو وہ چاہیں گے کہ مثلاً کسی طرح بارش کرنا اور بارش کو بند کر دینا اور پانی بکثرت پیدا کرنا اور پانی کو خشک کر دینا اور ہوا کا چلانا اور ہوا کو بند کر دینا اور کانوں کے ہر ایک قسم کے جواہر کو اپنی دستکاری سے پیدا کر لینا، غرض مخلوقات کے تمام افعال طبیعیہ پر قبضہ کر لینا، یہاں تک کہ انسانی نطفے کو کسی پچکاری کے ذریعے سے جس رحم میں چاہیں ڈال دینا اور اس سے حمل ٹھہرانے کے لیے کامیاب ہو جانا، اور کسی طور سے مردوں کو زندہ کر دینا اور عمروں کو بڑھا دینا اور غیب کی باتیں معلوم کر لینا اور تمام نظام طبعی پر تصرف تام کر لینا ان کے ہاتھ میں آ جائے،
اور کوئی بات ان کے آگے انہونی نہ ہو۔ بس جب کہ ادب ربوبیت اور عظمت الوہیت ان کے دلوں پر سے بکلی اٹھ جائے گی اور خدائی تقدیروں کو ٹالنے کے لیے بالمقابل جنگ کرنے والے کی طرح تدابیر اور اسباب تلاش کرتے رہیں گے، تو وہ آسمان پر ایسے ہی سمجھے جائیں گے کہ گویا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہی معنی حق ہیں۔ اور جو دجال کی آنکھوں کی نسبت حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک آنکھ اس کی بالکل اندھی ہوگی اور ایک میں پھولا ہوگا، اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ گروہ جو دجالی صفات سے موسوم ہوگا اس کا یہ حال ہوگا کہ ایک آنکھ اس کی تو کم دیکھے گی اور حقائق کے چہرے اس کو دھندلے نظر آئیں گے، مگر دوسری آنکھ بالکل اندھی ہوگی، وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکے گی۔ جیسا کہ یہ قوم جو نظر کے سامنے ہے تو ریت پر تو کسی قدر ایمان لاتی ہے، وہ ناقص اور غلط طور پر، مگر قرآن شریف کو دیکھ نہیں سکتے۔ گویا ان کی ایک آنکھ میں انگور کے دانے کی طرح ٹینٹ پڑا ہوا ہے، مگر دوسری آنکھ جس سے قرآن شریف کو دیکھنا تھا بالکل اندھی ہے۔ یہ کشفی رنگ میں دجال کی صورت ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کی آخری کتاب کو بالکل شناخت نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس تعویل کی روح سے جو بالکل معقول اور قرین قیاس ہے، کسی نئے دجال کی تلاش کی ضرورت نہیں، بلکہ جس گروہ نے قرآن شریف کی تکذیب کی اور جن کو خدا نے کتاب دی اور پھر انہوں نے اس کتاب پر عمل نہ کیا اور اپنی طرف سے اس قدر تحریف کی کہ گویا نئی کتاب نازل ہو رہی ہے، اور نیز کارخانہ قضاء و قدر میں اس قدر دست اندازی کی کہ خدا کی عظمت دلوں پر سے بکلی اٹھ گئی، وہی لوگ دجال ہیں۔ ایک پہلو سے نبوت کے مدعی اور دوسرے پہلو سے خدائی کے دعوے دار۔ تمام حدیثوں کا منشا یہی ہے اور یہی قرآن شریف سے مطابق ہے، اور اسی سے وہ اعتراض دور ہوتا ہے جو ولضالین کی دعا پر عائد ہو سکتا تھا، اور یہ وہ امر ہے کہ جس پر واقعات کے سلسلے کی ایک زبردست شہادت پائی جاتی ہے، اور ایک منصف انسان کو بجز ماننے کے بن نہیں پڑتا، اور گو لفظ دجال کے ایک غلط اور خطرناک معنی کرنے میں بہت سی تعداد مسلمانوں کی آلودہ ہے، مگر جو امر قرآن کے نصوص صریحہ اور ان احادیث کے نصوص واضحہ سے جو قرآن کے مطابق ہیں غلط ثابت ہو گیا اور عقل سلیم نے بھی اسی کی تصدیق کی، تو ایسا امر ایک انسان یا کروڑ انسان کے غلط خیالات کی وجہ سے غلط نہیں ٹھہر سکتا، ورنہ لازم آتا ہے کہ جس مذہب کا دنیا میں تعداد کثیر ہو وہی سچا ہو۔ غرض اب یہ ثبوت کمال کو پہنچ گیا ہے، اور اگر اب بھی کوئی منہ زوری سے باز نہ آوے تو وہ حیا سے عاری اور قرآن شریف کی تکذیب پر دلیر ہے، اور وہ احادیث واضحہ جو قرآن کی منشا کے موافق دجال کی حقیقت ظاہر کرتی ہیں وہ اگرچہ بہت ہیں، مگر ہم اس جگہ بطور نمونہ ایک ان میں سے درج کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے: یخرج فی آخر الزمان دجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظان من الدین السنتهم احلی من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب یقول اللہ عز وجل ابی یخترون ام علی یجترئون حتی حلفت لابعثن علی اولئک منہم فتنۃ۔ الخ کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ 174۔ یعنی آخری زمانہ میں دجال ظاہر ہوگا، وہ ایک مذہبی گروہ ہوگا جو زمین پر جا بجا خروج کرے گا، اور وہ لوگ دنیا کے طالبوں کو دین کے ساتھ فریب دیں گے، یعنی ان کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے بہت سا مال پیش کریں گے، اور ہر قسم کے آرام اور لذات دنیاوی کی تما دیں گے، اور اس غرض سے کہ کوئی ان کے دین میں داخل ہو جائے بھیڑوں کی پوستین پہن کر آئیں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گے، اور خدائے عز و جل فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ میرے حلم پر مغرور ہو رہے ہیں کہ میں ان کو جل تر نہیں پکڑتا، اور کیا یہ لوگ میرے پر افتراء کرنے میں دلیری کر رہے ہیں، یعنی میری کتابوں کی تحریف کرنے میں کیوں اس قدر مشغول ہیں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں انہی میں سے اور انہی کی قوم میں سے ان پر ایک فتنہ برپا کروں گا۔ دیکھو کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 174۔ اب بتلاؤ کہ کیا اس حدیث سے دجال ایک شخص معلوم ہوتا ہے، اور کیا یہ تمام اوصاف جو دجال کے لکھے گئے ہیں یہ آج کل کسی قوم پر صادق آ رہے ہیں یا نہیں؟ اور ہم پہلے اس سے قرآن شریف سے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ دجال ایک گروہ کا نام ہے
نہ یہ کہ کوئی ایک شخص، اور اس حدیث مذکورہ والا میں جو دجال کے لیے جمع کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے یقتلون اور یلبسون اور یغترون اور یجترئون اور اولئک اور منہم، یہ بھی بآواز بلند پکار رہے ہیں کہ دجال ایک جماعت ہے نہ ایک انسان۔ اور قرآن شریف میں جو یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، جن کو خدا کی پہلی کتابوں نے یورپ کی قومیں قرار دیا ہے، اور قرآن نے اس بیان کی تکذیب نہیں کی، یہ دجال کے ان معنوں پر جو ہم نے بیان کیے ہیں ایک بڑا ثبوت ہے۔ بعض حدیثیں بھی توریت کے اس بیان کی مصدق ہیں، اور لندن میں یاجوج ماجوج کی پتھر کی ہیکلیں کسی پرانے زمانے سے اب تک محفوظ ہیں۔ یہ تمام امور جب یکجائی نظر سے دیکھے جائیں تو عین الیقین کے درجے پر یہ ثبوت معلوم ہوتا ہے، اور تمام دجالی خیالات ایک ہی لمحے میں منتشر ہو جاتے ہیں، اگر اب بھی یہ بات قبول نہ کی جائے کہ حقیقت حق کا صرف اسی قدر ہے جو سورہ فاتحہ کے آخری فقرہ یعنی الضالین سے سمجھی جاتی ہے، تو گویا اس بات کا قبول کرنا ہوگا کہ قرآن کی تعلیم کو ماننا کچھ ضروری نہیں، بلکہ اس کے مخالف قدم رکھنا بڑے ثواب کی بات ہے۔ بس وہ لوگ جو ہماری اس مخالفت پر خون پینے کو تیار ہیں، مناسب ہے کہ اس موقع پر ذرا خدا تعالیٰ سے خوف کر کے سوچیں کہ وہ کس قدر خدا تعالیٰ کی پاک کلام سے دشمنانہ لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ فرض کے طور پر ان کے پاس ایسی حدیثیں انبار در انبار ہوں جن سے دجال موعود کا ایک خوفناک وجود ظاہر ہوتا ہو، جو اپنی جسامت کی وجہ سے ایک ایسی سواری کا محتاج ہے جس کے دونوں کانوں کا فاصلہ قریباً 300 ہاتھ ہے، اور زمین و آسمان اور چاند اور سورج اور دریا اور ہوائیں اور مین اس کے حکم میں ہیں، لیکن ایسا ہیبتناک وجود پیش کرنے سے کوئی ثبوت پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقل اور قیاس کے زمانے میں ایسا خلاف قانون قدرت وجود ماننا اسلام پر ایک داغ ہوگا، اور غائب کار ہندوؤں کے مہادیو اور بشن اور برہما کی طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی لوگوں کے ہنسانے کے لیے یہ ایک لغو کہانی ہوگی جو قرآن کی پیش گوئی للضالین کے بھی مخالف ہے، اور نیز اس کی تعلیم توحید کے بھی سراسر مخالف۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ایسے وجود کو ماننا جس کے ہاتھ میں وہ تھوڑے عرصے کے لیے تمام خدائی قوت اور خدائی انتظام ہوگا، اس قسم کے شرک کو اختیار کرنا ہے جس کی نظیر ہندوؤں اور چینیوں اور پارسیوں میں بھی کوئی نہیں۔ افسوس کہ اہل حدیث جو موحد کہلاتے ہیں اس شرک کی قسم سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں جو چوہے سے بھی کمتر ہے، اور اس شرک کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں جو ہاتھی سے بھی زیادہ ہے۔ ان لوگوں کی توحید بھی عجیب طور کی پختہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو خالقیت میں خدا کا قریباً نصف کا شریک مان کر پھر توحید میں کچھ خلل نہیں آیا۔ تعجب کہ یہ لوگ جو اسلام کی اصلاح اور توحید کا دم مارتے ہیں وہی اس قسم کے شرکوں پر زور مار رہے ہیں، اور خدا کی طرح مسیح کو بلکہ دجال کو بھی بے انت اور بے انتہا کمالات الوہیت سے موصوف سمجھتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ان کی نظر میں خدا کی سلطنت بھی ایسے ہم سر شریکوں سے پاک نہیں ہے، اور پھر خاصے موحد اور اہل حدیث ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ مشرک ہیں؟ اور گو عیسائی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ لوگ در حقیقت مشنریوں پر بہت ہی احسان کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اگر وہ ان کے ان عقیدوں کا پابند ہو جائے جن کو یہ مولوی مسیح اور دجال کے نسبت سکھلا رہے ہیں، بہت آسانی سے عیسائی مذہب کے قریب لے آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پادری صرف چند منٹ میں ہی ہنسی خوشی میں ان کو مرتد کر سکتا ہے۔ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ دجال کو الوہیت کی صفات دینے سے عیسائیوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ گو مسیح میں ایسی صفات قائم کرنے سے تو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ جبکہ دجال جیسے دشمن دین اور ناپاک طبع کی نسبت مان لیا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے بارش برسانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور بارش کے روکنے اور دوسری صفات الوہیت پر قادر ہوگا، تو اس سے بہت صفائی کے ساتھ یہ راہ کھل جاتی ہے کہ جبکہ ایک خدا کا دشمن خدائی کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے، اور جبکہ خدائی کارخانے میں ایسی بد انتظامی اور گڑبڑ پڑا ہوا ہے کہ دجال بھی اپنی جھوٹی خدائی 40 برس تک یا 40 دن تک چلائے گا، تو پھر حضرت عیسیٰ کی خدائی میں کون سا اشکال عائد حال ہو سکتا ہے؟ بس ایسے لوگوں کے بپتسمہ پانے پر بڑی بڑی امیدیں پادری صاحبوں کو دلوں میں رکھنی چاہیے، اور در حقیقت اگر خدا تعالیٰ آسمان سے اپنے اس سلسلے کی بنیاد اس نازک وقت میں نہ ڈالتا تو ان اعتقادوں کے طفیل سے
ہزاروں مولویوں کی روحیں پادری عماد الدین کی روح سے مل جاتی، مگر مشکل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی غیرت اور اس کا وہ وعدہ جو صدی کے سر سے متعلق تھا وہ پادری صاحبوں کی اس کامیابی میں حائل ہو گیا، مگر مولوی صاحبوں کی طرف سے کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ دانشمند خوب جانتے ہیں کہ اسلام کی آئندہ ترقی کے لیے اور نیز پادریوں کے حملوں سے اسلام کو بچانے کے لیے یہ نہایت نیک فعل ہے کہ وہ تمام باتیں جس سے مسیح کو زندہ آسمان پر چڑھایا گیا اور فقط اسی کو زندہ رسول اور معصوم رسول، مس شیطان سے پاک اور ہزاروں مردوں کو زندہ کرنے والا اور بے شمار پرندوں کو پیدا کرنے والا اور قریباً نصف میں خدا کا شریک سمجھا گیا تھا، اور دوسرے تمام نبی مردے اور عاجز اور مس شیطان سے آلودہ سمجھے گئے تھے، جنہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہ کی۔ یہ تمام افتراء اور جھوٹ کے طلسم خدا نے مجھے مبعوث فرما کر ایسے توڑ دیے کہ جیسے ایک کاغذ کا تختہ لپیٹ دیا جائے، اور خدا نے عیسیٰ بن مریم سے تمام زوائد کو الگ کر کے معمولی انسانی درجے پر بٹھا دیا، اور اس کو دوسرے نبیوں کے افعال اور خوارق کی نسبت ایک ذرہ خصوصیت نہ رہی، اور ہر ایک پہلو سے ہمارے سید و مولا نبی الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد عالیہ آفتاب کی طرح چمک اٹھے۔ اے خدا، ہم تیرے احسانوں کا کیوں کر شکر کریں کہ تو نے ایک تنگ و تاریک قبر سے اسلام اور مسلمانوں کو باہر نکالا اور عیسائیوں کے تمام فخر خاک میں ملا دیے، اور ہمارا قدم جو ہم محمدی گروہ ہیں ایک بلند اور نہایت اونچے مینار پر رکھ دیا ہے۔ ہم نے تیرے نشان جو محمدی رسالت پر روشن دلائل ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہم نے آسمان پر رمضان میں اس خسوف کسوف کا مشاہدہ کیا جس کی نسبت تیری کتاب قرآن اور تیرے نبی کی طرف سے 1300 برس سے پیش گوئی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ تیری کتاب اور تیرے نبی کی پیش گوئی کے مطابق اونٹوں کی سواری ریل کے جاری ہونے سے موقوف ہو گئی، اور عنقریب مکہ اور مدینہ کی راہ سے بھی یہ سواریاں موقوف ہونے والی ہیں۔ ہم نے تیری کتاب قرآن کی پیش گوئی للضالین کو بھی بڑے زور شور سے پورے ہوتے دیکھ لیا، اور ہم نے یقین کر لیا کہ در حقیقت یہی وہ فتنہ ہے جس کی آدم سے لے کر قیامت تک اسلام کی ضرر رسانی میں کوئی نظیر نہیں۔ اسلام کی مزاحمت کے لیے یہی ایک بھاری فتنہ تھا جو ظہور میں آ گیا۔ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی ایسا بڑا فتنہ نہیں۔ اے کریم، تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے مذہب اسلام پر دو موتیں جمع کرے، ایک موت جو عظیم ابتلا تھا اور جو مسلمانوں اور اسلام کے لیے مقدر تھا وہ ظہور میں آ گیا۔ اب اے ہمارے رحیم خدا، ہماری روح گواہی دیتی ہے کہ جیسا کہ تو نے نوح کے دنوں میں کیا کہ بہت سے آدمیوں کو ہلاک کر کے پھر تجھے رحم آیا، اور تو نے توریت میں وعدہ کیا کہ میں پھر اس طرح انسانوں کو طوفان سے ہلاک نہیں کروں گا۔ بس دیکھ ہے ہمارے خدا، اس امت پر یہ طوفان نوح کے دنوں سے کچھ کم نہیں آیا، لاکھوں جانیں ہلاک ہو گئیں، اور تیرے نبی کریم کی عزت ایک ناپاک کیچڑ میں پھینک دی گئی۔ بس کیا اس طوفان کے بعد اس امت پر کوئی اور بھی طوفان ہے، یا کوئی اور بھی دجال ہے جس کے خوف سے ہماری جانیں گداز ہوتی رہیں؟ حاشیہ: دجال کے لفظ کی نسبت ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس سے وہ خونی شخص مراد نہیں ہے جس کی مسلمانوں کو انتظار ہے، بلکہ اس سے صرف ایک فرقہ مراد ہے جو کتابوں کی تحریف اور تبدیل کر کے سچائی کو دفن کرتا ہے، اور دجال کے قتل کرنے سے صرف یہ مراد ہے کہ ان کو دلائل کے ساتھ مغلوب کیا جائے، اور مسیح ابن مریم جو خطرناک بیماروں کو جو بوجہ شدت غشی مردوں کی طرح تھی زندہ کرتا تھا، اس زمانے میں اس کے نمونے پر مسیح موعود کا یہ کام ہے کہ اسلام کو زندہ کرے، جیسا کہ براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے کہ یقیم الشریعۃ ویحیی الدین منہ۔ تیری رحمت بشارات دیتی ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ تو وہ نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں پر دو موتیں جمع کرے، مگر ایک موت جو واقع ہو چکی۔ اب اس ایک دفعہ کے قتل کے بعد اس خوبصورت جوان کے قتل پر کوئی دجال قیامت تک قادر نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اس پیش گوئی کو، اے لوگو، خوب یاد رکھو کہ یہ خوبصورت پہلوان کہ جو جوانی کی تمام قوتوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی اسلام، یہ صرف ایک ہی دفعہ دجال کے ہاتھ سے قتل ہونا تھا، سو جیسا کہ مقدر تھا
یہ مشرقی زمین میں قتل ہو گیا اور نہایت بے دردی سے اس کے جسم کو چاک کیا گیا، اور پھر دجال نے یعنی اس کی عمر کے خاتمے نے چاہا کہ یہ جوان زندہ ہو، چنانچہ اب وہ خدا کے مسیح کے ذریعے سے زندہ ہو گیا اور اب سے اپنی تمام طاقتوں میں دوبارہ بھرتا جائے گا اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ولا ترد عليه موتة إلا موتتها الأولى وإذا هلك الدجال فلا دجال بعده إلى يوم القيامة أمر من لدن حكيم عليم ونبأ من عند ربنا الكريم وبشارة من الله الرؤوف الرحيم لا يأتي بعد هذا إلا نصر من الله وفتح عظيم۔ اے قادر خدا، تیری شان کیا ہی بلند ہے، تو نے اپنے بندے کے ہاتھ پر کیسے کیسے بزرگ نشان دکھلائے۔ جو کچھ تیرے ہاتھ نے جمالی رنگ میں آتم کے ساتھ کیا اور پھر جلالی رنگ میں لیکھرام کے ساتھ کیا، یہ چمکتے ہوئے نشان عیسائیوں میں کہاں ہیں اور کس ملک میں ہیں؟ کوئی دکھلاوے۔ اے قادر خدا، جیسا تو نے اپنے اس بندے کو کہا کہ میں ہر میدان میں تیرے ساتھ ہوں گا اور ہر ایک مقابلے میں روح القدس سے میں تیری مدد کروں گا، آج عیسائیوں میں ایسا شخص کون ہے جس پر اس طور سے غیب اور اعجاز کے دروازے کھولے گئے ہوں؟ اس لیے ہم جانتے ہیں اور بچشم خود دیکھتے ہیں کہ تیرا وہی رسول فضل اور سچائی لے کر آیا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو بھی اسی کی وجود سے رنگ اور رونق ہے، ورنہ حضرت مسیح کی نبوت پر اگر گزشتہ قصوں کو الگ کر کے کوئی زندہ ثبوت مانگا جائے تو ایک ذرہ کے برابر بھی ثبوت نہیں مل سکتا، اور قصے تو ہر ایک قوم کے پاس ہیں، کیا ہندوؤں کے پاس نہیں ہیں؟ اور من جملہ ان دلائل کے جو میرے مسیح موعود ہونے پر دلالت کرتے ہیں وہ ذاتی نشانیاں ہیں جو مسیح موعود کی نسبت بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ مسیح موعود کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری زمانے میں پیدا ہو، جیسا کہ یہ حدیث ہے، یکون فی آخر الزمان عند تظاہر من الفتن وانقطاع من الزمن۔ اور اس بات کے ثبوت کے لیے کہ در حقیقت یہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح ظاہر ہو جانا چاہیے، دو طور کے دلائل موجود ہیں۔ اول وہ آیات قرآنیہ اور آثار نبویہ جو قیامت کے قرب پر دلالت کرتے ہیں اور پورے ہو گئے ہیں، جیسا کہ خسوف کا ایک ہی مہینے میں یعنی رمضان میں ہونا، جس کی تصریح آیت وجمع الشمس والقمر سورۃ القیامہ آیت 10 میں کی گئی ہے، اور اونٹوں کی سواری کا موقوف ہو جانا، جس کی تشریح آیت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ سورۃ التکویر آیت 5 سے ظاہر ہے، اور ملک میں نہروں کا بکثرت نکلنا، جیسا کہ آیت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سورۃ الانفطار آیت 4 سے ظاہر ہے، اور ستاروں کا متواتر ٹوٹنا، جیسا کہ آیت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت سورۃ الانفطار آیت 3 سے ظاہر ہے، اور قحط پڑنا اور وبا پڑنا اور امساک باراں ہونا، جیسا کہ آیت اذا السماء انفطرت سورۃ الانفطار آیت 2 سے منکشف ہے۔ حاشیہ: قرآن شریف میں سماع کا لفظ نہ صرف آسمان پر ہی بولا جاتا ہے جیسا کہ عوام کا خیال ہے، بلکہ کئی معنوں پر سماع کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہے۔ چنانچہ می کا نام بھی قرآن شریف میں سماع ہے، اور اہل عرب می کو سماع کہتے ہیں، اور کتب تعبیر میں سماع سے مراد بادشاہ بھی ہوتا ہے، اور آسمان کے پھٹنے سے بدعتیں اور ضلالتیں اور ہر ایک قسم کا جور اور ظلم مراد لیا جاتا ہے، اور نیز ہر ایک قسم کے فتنوں کا ظہور مراد لیا جاتا ہے۔ کتاب تعطیر الانام میں لکھا ہے، فَإِن رَأَى السَّمَاءَ انشقت دل علی البدعۃ والضلالۃ، دیکھو صفحہ 305 تعطیر الانام منہ۔ اور قحط پڑنا اور وبا پڑنا اور امساک باراں ہونا، جیسا کہ آیت اذا السماء انفطرت سے منکشف ہے، اور سخت قسم کا کسوف شمس واقع ہونا جس سے تاریکی پھیل جائے، جیسا کہ آیت اذا الشمس کورت سورۃ تکویر آیت 2
سے ظاہر ہے، اور پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اٹھا دینا، جیسا کہ آیت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ سورۃ تکویر آیت 4 سے سمجھا جاتا ہے۔ اور جو لوگ وحشی اور اراذل اور اسلامی شرافت سے بے بہرہ ہیں، ان کا اقبال چمک اٹھنا، جیسا کہ آیت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ سورۃ تکویر آیت 6 سے مترشح ہو رہا ہے۔ حاشیہ: ہم اس سے پہلے ابو درداء کی روایت سے لکھ چکے ہیں کہ قرآن ذوی الوجوہ ہے، اور جس شخص نے قرآن شریف کی آیات کو ایک ہی پہلو پر محدود کر دیا، اس نے قرآن شریف کو نہیں سمجھا، اور نہ اس کو کتاب اللہ کا تفقہ حاصل ہوا، اور اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں۔ ہاں ممکن ہے کہ ان آیات میں سے بعض قیامت سے بھی تعلق رکھتی ہوں، مگر اول مصداق ان آیات کا یہی دنیا ہے، کیونکہ یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں، اور جب دنیا کا سلسلہ ہی لپیٹا گیا تو پھر کس بات کی یہ نشانیاں ہوں گی؟ غالباً اسلام میں ایسے جاہل بھی ہوں گے جو اس راز کو نہیں سمجھے ہوں گے۔ اور خدا تعالیٰ کی پیش گوئیاں جن سے ایمان قوی ہوتا ہے، ان کی نظر میں تمام وہ امور بعد دنیا ہیں۔ یہ تمام قرآنی پیش گوئیاں پہلی کتابوں میں مسیح موعود کے وقت کی نشانیاں ٹھہرائی گئی ہیں۔ دیکھو دانییل باب نمبر 12 منہ۔ اور تمام دنیا میں تعلقات اور ملاقاتوں کا سلسلہ گرم ہو جانا، اور سفر کے ذریعے سے ایک کا دوسرے کو ملنا سہل ہو جانا، جیسا کہ بدیہی طور پر آیت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے سمجھا جاتا ہے، سورۃ تکویر آیت 8۔ اور کتابوں اور رسالوں اور خطوط کا ملکوں میں شائع ہو جانا، جیسا کہ آیت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ سورۃ تکویر آیت 11 سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور علماء کی باطنی حالت کا جو نجوم اسلام ہیں مقدر ہو جانا، جیسا کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ سورۃ تکویر آیت 3 سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ اور بدعتوں اور ضلالتوں اور ہر قسم کے فسق و فجور کا پھیل جانا، جیسا کہ آیت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت سورۃ الانشقاق آیت 2 سے مفہوم ہوتا ہے۔ یہ تمام علامتیں قرب قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں، اور دنیا پر ایک انقلاب عظیم آ گیا ہے۔ اور جب کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، جیسا کہ آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورۃ القمر آیت 2 سے سمجھا جاتا ہے، تو پھر یہ زمانہ جس پر 1300 برس اور گزر گیا، اس کے آخری زمانہ ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ اور علاوہ نصوص صریحہ قرآن شریف اور احادیث کے تمام اکابر اہل کشوف کا اس پر اتفاق ہے کہ 14ویں صدی وہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ ہزارہا اہل اللہ کے دل اسی طرف مائل رہے ہیں کہ مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ غایت کار 14ویں صدی ہے، اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان نے بھی اپنی کتاب حجج الکرامہ میں اس بات کو لکھا ہے۔ اور پھر ما سوا اس کے سورہ مرسلات میں ایک آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی ایک بھاری علامت یہ ہے کہ ایسا شخص پیدا ہو جس سے رسولوں کی حد بست ہو جائے، یعنی سلسلہ استخلاف محمدیہ کا آخری خلیفہ جس کا نام مسیح موعود اور مہدی موعود ہے ظاہر ہو جائے۔ اور وہ آیت یہ ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ سورۃ المرسلات آیت 12، یعنی وہ آخری زمانہ جس سے رسولوں کے عدد کی تعیین ہو جائے گی، یعنی آخری خلیفہ کے ظہور سے قضاء و قدر کا اندازہ جو مرسلین کی تعداد کی نسبت مخفی تھا ظہور میں آ جائے گا۔ یہ آیت بھی اس بات پر نص صریح ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، کیونکہ اگر پہلا مسیحی دوبارہ آ جائے تو وہ افادہ تعیین عدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک رسول ہے جو فوت ہو چکا ہے، اور اس جگہ خلفائے سلسلہ محمدیہ کی تعیین مطلوب ہے۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ اقتت کے یہ معنی یعنی معین کرنا اس عدد کا جو ارادہ کیا گیا ہے کہاں سے معلوم ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتب لغت لسان العرب وغیرہ میں لکھا ہے قد يجيء التوقيت بمعنى تبيين الحد والعدد والمقدار كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه لم يقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا أي لم يقدر ولم يحده بعدد مخصوص، یعنی لفظ توقیت جس سے اقتت نکلا ہے
کبھی حد اور شمار اور مقدار کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی کچھ توقیت نہیں کی، یعنی خمر کی حد کی کوئی تعداد اور مقدار بیان نہیں کی اور تعیین عدد بیان نہیں فرمائی۔ پس یہی معنی آیت وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ سورۃ المرسلات آیت 12 کے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر فرمایا، اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسولوں کی آخری میزان ظاہر کرنے والا مسیح موعود ہے، اور یہ صاف بات ہے کہ جب ایک سلسلے کا آخر ظاہر ہو جاتا ہے تو عند العقل اس سلسلے کی پیمائش ہو جاتی ہے، اور جب تک کہ کوئی خط ممتد کسی نقطہ پر ختم نہ ہو ایسے خط کی پیمائش ہونا غیر ممکن ہے، کیونکہ اس کی دوسری طرف غیر معلوم اور غیر معین ہے۔ پس اس آیت کریمہ کے یہ معنی ہیں کہ مسیح موعود کے ظہور سے دونوں طرف سلسلہ خلافت محمدیہ کے معین اور مشخص ہو جائیں گے۔ گویا یوں فرماتا ہے وَإِذَا الْخُلَفَاءُ بُيِّنَتْ أَعْدَادُهُمْ وَحُدِّدَ عَدَدُهُمْ بِخَلِيفَةٍ هُوَ آخِرُ الْخُلَفَاءِ الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ فَإِنَّ آخِرَ كُلِّ شَيْءٍ يُعَيِّنُ مِقْدَارَ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَتَعْدَادَهُ فَهَذَا هُوَ مَعْنَى وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ۔ اور دوسری دلیل زمانہ کے آخری ہونے پر یہ ہے کہ قرآن شریف کی سورہ عصر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 ششم پر واقع ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ 6000 جاتا ہے، اور ایسا ہی حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر 7000 سال ہے۔ حاشیہ: حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر دنیا 7000 سال ہے، اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک مسلمان کی حاجت براری کرے اس کے لیے عمر دنیا کے اندازے پر دن کو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا لکھا جاتا ہے، اور عمر دنیا 7000 سال ہے۔ دیکھو تاریخ ابن عساکر، اور نیز وہی مؤلف انس سے مرفوعاً روایت کرتا ہے کہ عمر دنیا آخرت کے دنوں میں سے 7 دن، یعنی حسب منطوق ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون سورۃ الحج آیت 48 7000 سال ہے۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تمہارا 1000 سال خدا کا ایک دن ہے۔ ایسا ہی طبرانی نے اور نیز بہقی نے دلائل میں اور شبلی نے روز انف میں عمر دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال روایت کی ہے۔ ایسا ہی بطریق صحیح ابن عباس سے منقول ہے کہ دنیا 7 دن ہیں اور ہر ایک دن 1000 سال کا ہے، اور بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر 1000 ہفتم میں ہے، مگر یہ حدیث 2 پہلو سے مورد اعتراض ہے جس کا دفع کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ اس حدیث کو بعض دوسری حدیثوں سے تناقض ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں یوں لکھا ہے کہ بعثت نبوی آخر 1000 ششم میں ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ 1000 ہفتم میں ہے، پس یہ تناقض تطبیق کو چاہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امر واقعی اور صحیح یہ ہے کہ بعثت نبوی 1000 ششم کے آخر میں ہے، جیسا کہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بالاتفاق گواہی دے رہی ہیں، لیکن چونکہ آخر صدی کا یا مثلاً آخر 1000 کا اس صدی یا 1000 کا سر کہلاتا ہے جو اس کے بعد شروع ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ پیوستہ ہے، اس لیے یہ محاورہ ہر ایک قوم کا ہے کہ مثلاً وہ کسی صدی کے آخری حصے کو جس پر گویا صدی ختم ہونے کے حکم میں ہے دوسری صدی پر جو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے اطلاق کر دیتے ہیں۔ مثلاً کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مجدد 12ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوا تھا، گو وہ 11ویں صدی کے اخیر پر ظاہر ہوا ہو، یعنی 11ویں صدی کے چند سال رہتے اس نے ظہور کیا ہو، اور پھر بسا اوقات بباعث تسامح کلام یا قصور فہم راویوں کی وجہ سے یا بوجہ عدم ضبط کلمات نبویہ اور ظہول کے جو لازم نشأ بشریت ہے کسی قدر اور بھی تغیر ہو جاتا ہے، سو اس قسم کا تعارض قابل التفات نہیں، بلکہ در حقیقت یہ کچھ تعارض ہی نہیں، یہ سب باتیں عادت اور محاورے میں داخل ہیں، کوئی عقل مند اس کو تعارض نہیں سمجھے گا۔ دوسرا پہلو جس کے روح سے اعتراض ہوتا ہے یہ ہے کہ بموجب اس حساب کے
جو یہود اور نصارہ میں محفوظ اور متواتر چلا آتا ہے، جس کی شہادت اعجازی طور پر کلام موجز نظام قرآن شریف میں بکمال لطافت بیان موجود ہے، جیسا کہ ہم نے متن میں مفصل بیان کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے قمری حساب کے روح سے 4739 برس بعد میں مبعوث ہوئے ہیں، اور شمسی حساب کی روح سے 4598 برس بعد آدم صفی اللہ حضرت نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئے۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزار پنجم میں یعنی الف خامس میں ظہور فرما ہوئے، نہ کہ ہزار ششم میں، اور یہ حساب بہت صحیح ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ کے علماء کا تواتر اسی پر ہے، اور قرآن شریف اس کا مصدق ہے، اور کئی اور وجوہ اور دلائل عقلیہ جن کی تفصیل موجب تطویل ہے، قطعی طور پر اس بات پر جزم کرتی ہے کہ مابین سیدنا محمد مصطفیٰ اور آدم صفی اللہ میں یہی فاصلہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ گو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کی تاریخ لاکھوں برس ہوں یا کروڑہا برس ہوں، جس کا علم خدا تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہمارے ابو النو آدم صفی اللہ کی پیدائش کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک یہی مدت گزری تھی، یعنی 4739 برس بحساب قمری اور 4598 برس بحساب شمسی، اور جب کہ قرآن اور حدیث اور تواتر اہل کتاب سے یہی مدت ثابت ہوتی ہے، تو یہ بات بدیہہ البطلان ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزار ششم کے آخر پر مبعوث ہوئے تھے، کیونکہ اگر وہ آخر ہزار ششم تھا تو اب 1317 اور اس کے ساتھ ملا کر 7317 ہوں گے، حالانکہ بالاتفاق تمام احادیث کی روح سے عمر دنیا کل 7000 برس قرار پایا تھا۔ تو گویا اب ہم دنیا کے باہر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور گویا اب دنیا کو ختم ہوئے 317 برس گزر گئے۔ یہ کس قدر لغو اور بیہودہ خیال ہے، جس کی طرف ہمارے علماء نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ احادیث صحیحہ متواترہ کی روح سے عمر دنیا یعنی حضرت آدم سے لے کر اخیر تک 7000 برس قرار پائی تھی، اور قرآن شریف میں بھی آیت ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون سورۃ الحج آیت 48 میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اور اہل کتاب یہود اور نصارہ کا بھی یہی مذہب ہوا، اور خدا تعالیٰ کا 7 دن مقرر کرنا اور ان کے متعلق 7 ستارے مقرر کرنا اور 7 آسمان اور 7 زمین کے طبقے جن کو 7 اقلیم کہتے ہیں قرار دینا، یہ سب اسی طرف اشارات ہیں۔ تو پھر وہ کون سا حساب ہے جس کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو الف سادس یعنی ہزار ششم قرار دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آج کی تاریخ تک 1317 برس اور 6 مہینے اوپر گزر گئے، تو پھر اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 6000 تھا، تو یہ ہمارا زمانہ کہ جو 1300 برس بعد آیا دنیا کی عمر کے اندر کیوں کر رہ سکتا ہے؟ ذرا 6000 اور 1300 برس کی میزان تو کرو۔ غرض یہ اعتراض ہے جو اس حدیث پر ہوتا ہے جس میں لکھا ہے کہ عمر دنیا کی 7000 برس ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر 1000 ششم میں مبعوث ہوئے۔ اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک نبی کا ایک باعث ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 باعث ہیں، اور اس پر نص قطعی آیت کریمہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم ہے، سورۃ الجمعہ آیت 4۔ تمام اکابر مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس امت کا آخری گروہ یعنی مسیح موعود کی جماعت صحابہ کے رنگ میں ہوں گے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح بغیر کسی فرق کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اور ہدایت پائیں گے۔ بس جب کہ یہ امر نص صریح قرآن شریف سے ثابت ہوا کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحابہ پر جاری ہوا، ایسا ہی بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے مسیح موعود کی جماعت پر فیض ہوگا، تو اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور باعث ماننا پڑا جو آخری زمانے میں مسیح موعود کے وقت میں 1000 ششم میں ہوگا۔ اور اس تقریر سے یہ بات بپایہ ثبوت پہنچ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 باعث ہیں، یا بتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا، جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے ظہور سے پورا ہوا۔ غرض جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 باعث ہوئے،
تو جو بعض حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ششم کے اخیر میں مبعوث ہوئے تھے، اس سے باس دوم مراد ہے جو نص قطعی آیت کریمہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سورۃ الجمعہ آیت 4 سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نادان مولوی جن کے ہاتھ میں صرف پوسٹ ہی پوسٹ ہے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی انتظار کر رہے ہیں، مگر قرآن شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے کی بشارت دیتا ہے، کیونکہ افاضہ بغیر باس غیر ممکن ہے اور باس بغیر زندگی کے غیر ممکن ہے، اور حاصل اس آیت کریمہ یعنی وآخرین منہم کا یہی ہے کہ دنیا میں زندہ رسول ایک ہی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 1000 ششم میں بھی مبعوث ہو کر ایسا ہی افاضہ کرے گا جیسا کہ وہ 1000 پنجم میں افاضہ کرتا تھا۔ اور مبعوث ہونے کی اس جگہ یہی معنی ہیں کہ جب 1000 ششم آئے گا اور مہدی موعود اس کے آخر میں ظاہر ہوگا تو گو بظاہر مہدی موعود کے توسط سے دنیا کو ہدایت ہوگی، لیکن دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نئے سرے اصلاح عالم کی طرف ایسی سرگرمی سے توجہ کرے گی کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سورۃ الجمعہ آیت 4۔ بس یہ خبر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باس دوم کے متعلق ہے، جس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ باس 1000 ششم کے اخیر پر ہوگا، اسی حدیث سے اس بات کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ مہدی موعود اور مسیح موعود جو مظہر تجلیات محمدیہ ہے، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باس دوم موقوف ہے، وہ 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہو، کیونکہ یہی صدی 1000 ششم کے آخری حصے میں پڑتی ہے۔ اور بعض علماء کا اس جگہ یہ تعویل کرنا کہ عمر دنیا سے مراد گزشتہ عمر ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام حدیثیں بحیثیت پیش گوئی کرنے کے ہیں، اور حدیث ہفت پایہ منبر خواب میں دیکھنے کی بھی اسی کی مؤید ہے، اور اس بارے میں جو عقیدہ مقبولۃ الاجماع یہود و نصارہ ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے، اور گزشتہ نبیوں کے سلسلے پر نظر کرنے سے یہی تخمینہ قیاساً سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ آئندہ کی تو خدا نے کسی کو خبر نہیں دی کہ کب قیامت آئے گی، یہ بے شک صحیح ہے، مگر عمر دنیا کی 7000 برس قرار دینے سے اس امر کے بارے میں کہ کس گھڑی قیامت برپا ہوگی کوئی دلیل قطعی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ 7000 کے لفظ سے یہ مستنبط نہیں ہوتا کہ ضرور 7000 برس پورا کر کے قیامت آ جائے گی۔ وجہ یہ کہ اول تو یہ امر مشتبہ رہے گا کہ اس جگہ خدا تعالیٰ نے 7000 سے شمسی حساب کی مدت مراد لی ہے یا قمری حساب کی، اور شمسی حساب سے اگر 7000 سال ہو تو قمری حساب سے قریباً 200 برس اور اوپر چاہیے، اور ما سوا اس کے چونکہ عرب کی عادت میں یہ داخل ہے کہ وہ قصور کو حساب سے ساقط رکھتے ہیں اور مخل مطلب نہیں سمجھتے، اس لیے ممکن ہے کہ 7000 سے اس قدر زیادہ بھی ہو جائے جو 8000 تک نہ پہنچے۔ مثلاً 200-300 برس اور زیادہ ہو جائیں تو اس صورت میں باوجود بیان اس مدت کے وہ خاص سات تو مخفی کی مخفی ہی رہی، اور یہ مدت بطور ایک علامت کے ہوئی، جیسا کہ انسان کی موت کی گھڑی جو قیامت صغریٰ ہے مخفی ہے، مگر یہ علامت ظاہر ہے کہ 120 برس تک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پیرانہ سالی بھی اس کی موت کی ایک علامت ہے، ایسا ہی امراض مہلکہ بھی علامت موت ہیں، اور نیز اس میں کیا شک ہے کہ قرآن شریف میں قرب قیامت کی بہت سی علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور ایسا ہی حدیث میں بھی۔ پس من جملہ ان کے 7000 سال بھی ایک علامت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قیامت بھی کئی قسم پر منقسم ہے، اور ممکن ہے کہ 7000 سال کے بعد کوئی قیامت صغریٰ ہو جس سے دنیا کی ایک بڑی تبدیلی مراد ہو، نہ قیامت کبریٰ من ہو۔ لہذا آخری 1000 ششم وہ آخری حصہ اس دنیا کا ہوا جس سے ہر ایک جسمانی اور روحانی تکمیل وابستہ ہے، کیونکہ خدائی کارخانہ قدرت میں چھٹے دن اور چھٹے 1000 کو الہی فعل کی تکمیل کے لیے قدیم سے مقرر فرمایا گیا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام چھٹے دن میں یعنی بروز جمعہ دن کے آخری حصے میں پیدا ہوئے، یعنی آپ کے وجود کا تمام و کمال پیرایا چھٹے دن ظاہر ہوا، گو خمیر آدم کا آہستہ آہستہ تیار ہو رہا تھا، اور تمام جمادی، نباتی، حیوانی پیدائشوں کے ساتھ بھی شریک تھا، لیکن کمال خلقت کا دن چھٹا دن تھا، اور قرآن شریف بھی گو آہستہ آہستہ پہلے سے نازل ہو رہا تھا، مگر اس کا کامل وجود بھی چھٹے دن ہی بروز جمعہ اپنے کمال کو پہنچا، اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم
سورۃ المائدہ آیت 4 نازل ہوئی، اور انسانی نطفہ بھی اپنے تغیرات کے چھٹے مرتبہ ہی خلقت بشری سے پورا حصہ پاتا ہے، جس کی طرف آیت ثم انشأناہ خلقا آخر سورۃ المومنون آیت 15 میں اشارہ ہے۔ اور مراتب ستہ یہ ہیں: نمبر 1 نطفہ، نمبر 2 علقہ، نمبر 3 مضغہ، نمبر 4 عظام، نمبر 5 لحم محیط العظام، نمبر 6 خلق آخر۔ اس قانون قدرت سے جو روز ششم اور مرتبہ ششم کی نسبت معلوم ہو چکا ہے، ماننا پڑتا ہے کہ دنیا کی عمر کا 1000 ششم بھی، یعنی اس کا آخری حصہ بھی جس میں ہم ہیں، کسی آدم کے پیدا ہونے کا وقت اور کسی دینی تکمیل کے ظہور کا زمانہ ہے، جیسا کہ براہین احمدیہ کا یہ الہام کہ اردت ان استخلف فخلقت آدم، اور یہ الہام کہ لیظہرہ علی الدین کلہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ اگرچہ قرآن شریف کے ظاہر الفاظ میں عمر دنیا کی نسبت کچھ ذکر نہیں، لیکن قرآن میں بہت سے ایسے اشارات بھرے پڑے ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمر دنیا یعنی دور آدم کا زمانہ 7000 سال ہے۔ چنانچہ من جملہ ان اشارات قرآنی کے ایک یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک کشف کے ذریعے سے اطلاع دی ہے کہ سورۃ العصر کے اعداد سے بحساب ابجد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عصر تک جو عہد نبوت ہے، یعنی 23 برس کا تمام و کمال زمانہ، یہ کل مدت گزشتہ زمانے کے ساتھ ملا کر 4739 برس ابتدائے دنیا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز وفات تک قمری حساب سے ہیں۔ حاشیہ: اس حساب کی روح سے میری پیدائش اس وقت ہوئی جب 6000 میں سے 11 برس رہتے تھے، سو جیسا کہ آدم علیہ السلام اخیر حصہ میں پیدا ہوا، ایسا ہی میری پیدائش ہوئی۔ خدا نے منکروں کے عذروں کو توڑنے کے لیے یہ خوب بندوبست کیا ہے کہ مسیح موعود کے لیے 4 ضروری علامتیں رکھ دی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی پیدائش حضرت آدم کی پیدائش کے رنگ میں آخر 1000 ششم میں ہو، دوسری یہ کہ اس کا ظہور و بروز صدی کے سر پر ہو، تیسری یہ کہ اس کے دعویٰ کے وقت آسمان پر رمضان کے مہینے میں خسوف کسوف ہو، چوتھی یہ کہ اس کے دعوے کے وقت میں بجائے اونٹوں کے ایک اور سواری دنیا میں پیدا ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ چاروں علامتیں ظہور میں آ چکی ہیں، چنانچہ مدت ہوئی کہ 1000 ششم گزر گیا، اور اب قریباً 50واں سال اس پر زیادہ جا رہا ہے، اور اب دنیا 1000 ہفتم کو بسر کر رہی ہے، اور صدی کے سر پر سے بھی 17 برس گزر گئے، اور خسوف کسوف پر بھی کئی سال گزر چکے، اور اونٹوں کی جگہ ریل کی سواری بھی نکل آئی۔ بس اب قیامت تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مسیح موعود ہوں، کیونکہ اب مسیح موعود کی پیدائش اور اس کے ظہور کا وقت گزر گیا۔ منہ بس اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الف خامس میں جو مریخ کی طرف منسوب ہے مبعوث ہوئے ہیں، اور شمسی حساب سے یہ مدت 4598 ہوتی ہے، اور عیسائیوں کے حساب سے جس پر تمام مدار بائبل کا رکھا گیا ہے 4636 برس ہیں، یعنی حضرت آدم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اخیر زمانہ تک 4636 برس ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قرآنی حساب جو سورۃ العصر کے اعداد سے معلوم ہوتا ہے، اور عیسائیوں کی بائبل کے حساب میں جس کے روح سے بائبل کے حاشیے پر جا بجا تاریخیں لکھتے ہیں، صرف 38 برس کا فرق ہے، اور یہ قرآن شریف کے علمی معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے جس پر تمام افراد امت محمدیہ میں سے خاص مجھ کو، جو میں مہدی آخر الزمان ہوں، اطلاع دی گئی ہے، تا قرآن کا یہ علمی معجزہ اور نیز اس سے اپنے دعوے کا ثبوت لوگوں پر ظاہر کروں، اور ان دونوں حسابوں کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جس کی خدا تعالی نے سورۃ والعصر میں قسم کھائی الف خامس ہے، یعنی 1000 پنجم، جو مریخ کے اثر کے ماتحت ہے، اور یہی سر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مفسدین کے قتل اور خون ریزی کے لیے حکم فرمایا گیا جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور قتل کرنا چاہا اور ان کے استیصال کے درپے ہوئے، اور یہی خدا تعالیٰ کے حکم اور اذن سے مریخ کا اثر ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث اول کا زمانہ 1000 پنجم تھا، جو اس میں محمد کا مظہر تجلی تھا، یعنی یہ باعث اول جلالی نشان ظاہر کرنے کے لیے تھا، مگر باعث دوم جس کی طرف آیت کریمہ
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورۃ الجمعہ آیت 4 میں اشارہ ہے وہ مظہر تجلی اسم احمد ہے جو اسم جمالی ہے۔ حاشیہ: یہ باریک بھید یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث دوم میں تجلی اعظم جو اکمل اور اتم ہے وہ صرف اسم احمد کی تجلی ہے، کیونکہ باعث دوم آخر ہزار ششم میں ہے، اور ہزار ششم کا تعلق ستارہ مشتری کے ساتھ ہے جو کوکب ششم من جملہ خنس کنس ہے، اور اس ستارے کی یہ تاثیر ہے کہ مامورین کو خونریزی سے منع کرتا اور عقل اور دانش اور مواد استدلال کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ بات حق ہے کہ اس باعث دوم میں بھی اسم محمد کی تجلی سے جو جلالی تجلی ہے اور جمالی تجلی کے ساتھ شامل ہے، مگر وہ جلالی تجلی بھی روحانی طور پر ہو کر جمالی رنگ کے مشابہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت جلالی تجلی کی تاثیر قہر سیفی نہیں بلکہ قہر استدلالی ہے۔ وجہ یہ کہ اس وقت کے مبعوث پر پرتو ستارہ مشتری ہے، نہ پرتو مریخ۔ اسی وجہ سے بار بار اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ہزار ششم فقط اسم احمد کا مظہر اتم ہے جو جمالی تجلی کو چاہتا ہے منہ، جیسا کہ آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورۃ الصف آیت 7 اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ مہدی موعود جس کا نام آسمان پر مجازی طور پر احمد ہے جب مبعوث ہوگا تو اس وقت وہ نبی کریم جو حقیقی طور پر اس نام کا مصداق ہے اس مجازی احمد کے پیرائے میں ہو کر اپنی جمالی تجلی ظاہر فرمائے گا۔ یہی وہ بات ہے جو اس سے پہلے میں نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھی تھی، یعنی یہ کہ میں اسم احمد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہوں، اور اس پر نادان مولویوں نے جیسا کہ ان کی ہمیشہ سے عادت ہے شور مچایا تھا، حالانکہ اگر اس سے انکار کیا جائے تو تمام سلسلہ اس پیشگوئی کا زیر و زبر ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے جو نعوذ باللہ کفر تک نوبت پہنچاتی ہے۔ لہٰذا جیسا کہ مومن کے لیے دوسرے احکام الہی پر ایمان لانا فرض ہے، ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باعث ہیں، ایک باعث محمدی جو جلالی رنگ میں ہے جو ستارہ مریخ کی تاثیر کے نیچے ہے، جس کی نسبت بحوالہ توریت قرآن شریف میں یہ آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورۃ الفتح آیت 30۔ دوسرا باعث احمدی جو جمالی رنگ میں ہے جو ستارہ مشتری کی تاثیر کے نیچے ہے، جس کی نسبت بحوالہ انجیل قرآن شریف میں یہ آیت ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورۃ الصف آیت 7۔ اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باعتبار اپنی ذات اور اپنے تمام سلسلہ خلفاء کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ظاہر اور کھلی کھلی مماثلت ہے، اس لیے خدا تعالی نے بلا واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے رنگ پر مبعوث فرمایا، لیکن چونکہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ سے ایک مخفی اور باریک مماثلت تھی، اس لیے خدا تعالی نے ایک بروز کے آئینے میں اس پوشیدہ مماثلت کا کامل طور پر رنگ دکھلا دیا۔ پس در حقیقت مہدی اور مسیح ہونے کے دونوں جوہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھے۔ خدا تعالی سے کامل ہدایت پانے کی وجہ سے جس میں کسی استاد کا انسانوں میں سے احسان نہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل مہدی تھے، اور آپ سے دوسرے درجے پر موسیٰ مہدی تھا جس نے خدا سے علم پا کر بنی اسرائیل کے لیے شریعت کی بنیاد ڈالی، اور نیز حضرت اس وجہ سے بھی مہدی تھے کہ اللہ تعالی نے تمام کامیابیوں کی راہیں آپ پر کھول دیں، اور جو لوگ مخالفوں میں سے سنگ راہ تھے ان کا استیصال کیا۔ اور ان معنوں کی روح سے بھی آپ سے دوسرے درجے پر حضرت موسیٰ بھی مہدی تھے، کیونکہ خدا نے موسیٰ کے ہاتھ پر بنی اسرائیل کی راہ کھول دی اور فرعون وغیرہ دشمنوں سے ان کو نجات دے کر منزل مقصود تک پہنچایا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ کے مہدی ہونے میں دونوں معنوں کے روح سے مماثلت تھی۔
یعنی ان دونوں پاک نبیوں کے لیے کامیابی کی راہ بھی دشمنوں کے استیصال سے کھولی گئی، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی تمام راہیں سمجھائی گئیں، اور قرون اولیٰ کو کالعدم کر کے دونوں شریعتوں کی نئی بنیاد ڈالی گئی اور نئے سرے تمام عمارت بنائی گئی۔ لیکن کامل اور حقیقی مہدی دنیا میں صرف ایک ہی آیا ہے، جس نے بغیر اپنے رب کے کسی استاد سے ایک حرف نہیں پڑھا، مگر بہرحال چونکہ قرون اولیٰ کے ہلاک کے بعد جن کا مفصل علم ہمیں نہیں دیا گیا، شریعت کی بنیاد ڈالنے والا اور خدا سے علم پا کر ہدایت یافتہ موسیٰ تھا، جس نے حد الوسع غیر معبودوں کا نقش مٹایا اور دین پر حملہ کرنے والوں کو ہلاک کیا اور اپنی قوم کو امن بخشا۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موسیٰ کی نسبت ہر ایک پہلو سے مہدی کامل ہے، لیکن وہ موسیٰ کی زمانی سبقت کی وجہ سے موسیٰ کا مثیل کہلاتا ہے، کیونکہ جس طرح حضرت موسیٰ نے مخالفین کو ہلاک کر کے اور خدا سے ہدایت پا کر ایک بھاری شریعت کی بنیاد ڈالی، اور خدا نے موسیٰ کی راہ کو ایسا صاف کیا کہ کوئی اس کے مقابل ٹھہر نہ سکا، اور نیز ایک لمبا سلسلہ خلفاء کا اس کو عطا کیا۔ یہی رنگ اور یہی صورت اور اسی سلسلے کے مشابہ سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ بس موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مماثلت عظمیٰ ہے، اور اس مماثلت میں عجیب تر یہ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت نئی شریعت ملی جبکہ پہلی شریعت یہود کی بباعث طرح طرح کی ملونی کے جو ان کے عقائد میں داخل ہو گئی، اور نیز بباعث تحریف تبدیل کے بکلی تباہ ہو چکی تھی، اور توحید اور خدا پرستی کی جگہ شرک اور دنیا پرستی نے لے لی تھی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے کھلی کھلی مماثلت ہے، اور دونوں نبی یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ دونوں معنوں کی روح سے مہدی ہیں، یعنی اس روح سے بھی مہدی کہ خدا سے ان کو نئی شریعت ملی اور نئی ہدایت عطا کی گئی اس وقت میں جبکہ پہلی ہدایتیں اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہی تھیں، اور اس روح سے بھی مہدی ہیں کہ خدا نے دشمنوں کا قلع قمع کر کے کامیابی کی راہوں کی ان کو ہدایت کی اور فتح اور اقبال کی راہیں ان پر کھول دیں۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے بھی دو مشابہتیں رکھتے ہیں، ایک یہ کہ وہ مسیح کی طرح مکہ میں مخالفوں کے حملوں سے بچائے گئے اور مخالف قتل کے ارادے میں ناکام رہے، دوسرے یہ کہ آپ کی زندگی زاہدانہ تھی اور آپ بکلی خدا کی طرف منقطع تھے، اور آپ کی تمام خوشی اور قرۃ عین صلاۃ اور عبادت میں تھی، اور ان دونوں صفات کی وجہ سے آپ کا نام احمد تھا، یعنی خدا کا سچا پرستار اور اس کے فضل اور رحم کا شکر گزار، اور یہ نام اپنی حقیقت کے روح سے یسوع کے نام کا مترادف ہے، اور اس کے یہی معنی ہیں کہ دشمنوں کے حملے سے اور نیز نفس کے حملے سے نجات دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی حضرت عیسیٰ سے مشابہت رکھتی ہے اور مدنی زندگی حضرت موسیٰ سے مشابہ ہے، اور چونکہ تکمیل ہدایت کے لیے آپ نے دو بروزوں میں ظہور فرمایا تھا، ایک بروز موسوی اور دوسرے بروز عیسوی، اور اسی غرض کے لیے ان دونوں ہدایتوں توریت اور انجیل کا قرآن شریف جامع نازل ہوا، اور ہر ایک ہدایت کی پابندی اس کے موقع اور محل پر واجب ٹھہرائی گئی، اور اس طرح پر ہدایت الہی اپنے کمال تام کو پہنچی۔ اس لیے تکمیل ہدایت کے بعد جو بلا واسطہ کسی بروز کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس سے ظہور میں آئی، تکمیل اشاعت ہدایت کی ضرورت تھی، اور وہ ایک ایسے زمانے پر موقوف تھی جس میں تمام وسائل اشاعت احسن اور اکمل طور پر میسر ہوں، لہذا تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بروزوں کی حاجت پڑی، ایک بروز محمدی موسوی، دوسرا بروز احمدی عیسوی۔ بروز محمدی موسوی کے لحاظ سے مظہر حقیقت محمدیہ کا نام مہدی رکھا گیا، اور اہلاک ملل باطلہ کے لیے بجائے سیف کے قلم سے کام لیا گیا، کیونکہ جب انسانوں نے اپنے طریق کو بدلا اور تلوار کے ساتھ حق کا مقابلہ نہ کیا تو خدا نے بھی اپنا طریق بدلا اور تلوار کا کام قلم سے لیا، کیونکہ خدا اپنے مکافات میں انسان کے قدم بقدم چلتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورۃ الرعد آیت 12۔ اور بروز احمدی عیسوی کے لحاظ سے مظہر حقیقت احمدیہ کا نام مسیح اور عیسیٰ رکھا گیا،
اور جیسا کہ مسیح نے اس صلیب پر فتح پائی تھی جس کو یہودیوں نے اس کے قتل کے لیے کھڑا کیا تھا، اس مسیح کا کام یہ ہے کہ اس صلیب پر فتح پاوے کہ جو اس کے بنی نوع کے ہلاک کرنے کے لیے عیسائیوں نے کھڑی کی ہے، اور نیز ایک یہ بھی کام ہے کہ یہود سیرت لوگوں کے حملوں سے بچ کر ان کی اصلاح بھی کرے، اور آخر دشمنوں کے تمام افتراؤں سے پاک ہو کر نیک نامی کے ساتھ خدا کی طرف اٹھایا جائے، جیسا کہ براہین میں میری نسبت یہ الہام ہے، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اور یہ باعث محمدی جو تکمیل اشاعت کے لیے تھا، جو بروز موسوی اور عیسوی کے پیرائے میں تھا، اس کے لیے بھی خدا کی حکمت نے یہی چاہا کہ چھٹے دن میں ظہور میں آوے، جیسا کہ تکمیل ہدایت چھٹے دن میں ہوئی تھی، سو اس کام کے لیے 1000 ششم لیا گیا جو خدا کا چھٹا دن ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام خاتم المخلوقات ہیں۔ پس خدا تعالی نے چاہا کہ جیسا کہ اس نے حضور نبوی کی مشابہت حضرت آدم سے مکمل کرنے کے لیے تکمیل ہدایت قرآنی کا چھٹا دن مقرر کیا، یعنی روز جمعہ، اور اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورۃ المائدہ آیت 4۔ ایسا ہی تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے الف سادس یعنی 6000 مقرر فرمایا، جو حسب تصریح آیات قرآنی بمنزلہ روز ششم ہے۔ اب میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ تکمیل ہدایت کے دن میں تو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اور وہ روز یعنی جمعے کا دن جو دنوں میں سے چھٹا دن تھا، مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، جب آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی، اور قرآن جو تمام آسمانی کتابوں کا آدم اور جمیع معارف صحف سابقہ کا جامع تھا اور مظہر جمیع صفات الہیہ تھا، اس نے آدم کی طرح چھٹے دن یعنی جمعے کے دن اپنے وجود باجود کو اتم اور اکمل طور پر ظاہر فرمایا۔ یہ تو تکمیل ہدایت کا دن تھا، مگر تکمیل اشاعت کا دن اس دن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابھی وہ وسائل پیدا نہیں ہوئے تھے جو تمام دنیا کے تعلقات کو باہم ملا دیتے اور بری اور بحری سفروں کو مسافروں کے لیے سہل کر دیتے، اور دینی کتابوں کی ایک کثیر مقدار قلم بند کرنے کے لیے جو تمام دنیا کے حصے میں آ سکے آلات زود نویسی کے مہیا کر دیتے، اور نہ مختلف زبانوں کا علم نوع انسان کو حاصل ہوا تھا، اور نہ تمام مذاہب ایک دوسرے کے مقابل پر آشکارا طور پر ایک جگہ موجود تھے۔ اس لیے وہ حقیقی اشاعت جو اتمام حجت کے ساتھ ہر ایک قوم پر ہو سکتی ہے اور ہر ایک ملک تک پہنچ سکتی ہے، نہ اس کا وجود تھا اور نہ معمولی اشاعت کے وسائل موجود تھے، لہذا تکمیل اشاعت کے لیے ایک اور زمانہ علم الہی نے مقرر فرمایا جس میں کامل تبلیغ کے لیے کامل وسائل موجود تھے، اور ضرور تھا کہ جیسا کہ تکمیل ہدایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئی، ایسا ہی تکمیل اشاعت ہدایت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو، کیونکہ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی کام تھے، لیکن سنت اللہ کے لحاظ سے اس قدر خلود آپ کے لیے غیر ممکن تھا کہ آپ اس آخری زمانے کو پاتے، اور نیز ایسا خلود شرک کے پھیلنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اس لیے خدا تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت منصبی کو ایک ایسے امتی کے ہاتھ سے پورا کیا کہ جو اپنی خو اور روحانیت کی روح سے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک ٹکڑا تھا، یا یوں کہو کہ وہی تھا، اور آسمان پر ذلی طور پر آپ کے نام کا شریک تھا۔ اور ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ تکمیل ہدایت کا دن چھٹا دن تھا، یعنی جمعہ، اس لیے رعایت تناسب کے لحاظ سے تکمیل اشاعت ہدایت کا دن بھی چھٹا دن ہی مقرر کیا گیا، یعنی آخر الف ششم، جو خدا کے نزدیک دنیا کا چھٹا دن ہے، جیسا کہ اس وعدے کی طرف آیت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سورۃ الصف آیت 10 اشارہ فرما رہی ہے، اور اس چھٹے دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خو اور رنگ پر ایک شخص جو مظہر تجلیات احمدیہ اور محمدیہ تھا مبعوث فرمایا گیا، تا تکمیل اشاعت ہدایت فرقانی اس مظہر تام کے ذریعے سے ہو جائے۔
غرض خدا تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے اس بات کا التزام فرمایا کہ جیسا کہ تکمیل ہدایت قرآنی چھٹے دن ہوئی تھی، ایسا ہی تکمیل اشاعت ہدایت قرآنی کے لیے الف ششم مقرر کیا گیا، جو بموجب نص قرآنی چھٹے دن کے حکم میں ہے، اور جیسا کہ تکمیل ہدایت قرآنی کا چھٹا دن جمعہ تھا، ایسا ہی 1000 ششم میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے جمعہ کا مفہوم مخفی ہے، یعنی جیسا کہ جمعے کا دوسرا حصہ تمام مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کرتا ہے اور متفرق ائمہ کو معطل کر کے ایک ہی امام کا تابع کر دیتا ہے، اور تفریقے کو درمیان سے اٹھا کر اجتماعی صورت مسلمانوں میں پیدا کر دیتا ہے، یہی خاصیت الف ششم کے آخری حصے میں ہے، یعنی وہ بھی اجتماع کو چاہتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس وقت اس میں ہادی کا پرتو ایسے زور میں ہوگا کہ بہت دور افتادہ دلوں کو بھی خدا کی طرف کھینچ لائے گا، اور اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سورۃ الکہف آیت 100۔ پس یہ جمع کا لفظ اسی روحانی جمعے کی طرف اشارہ ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 باعث مقدر تھے، ایک باعث تکمیل ہدایت کے لیے، دوسرا باعث تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے، اور یہ دونوں قسم کی تکمیل روز ششم سے وابستہ تھی تا خاتم الانبیاء کی مشابہت خاتم المخلوقات سے اتم اور اکمل طور پر ہو جائے، اور تا دائرہ خلقت اپنے استدارت کاملہ کو پہنچ جائے۔ سو ایک تو وہ روز ششم تھا جس میں آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، اور دوسرے وہ روز ششم ہے جس کی نسبت آیت لیظہرہ علی الدین کلہ، سورۃ الصف آیت 10 میں وعدہ تھا، یعنی آخری حصہ 1000 ششم۔ اور اسلام میں جو روز ششم کو عید کا دن مقرر کیا گیا، یعنی جمعے کو، یہ بھی در حقیقت اسی کی طرف اشارہ ہے کہ روز ششم تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت کا دن ہے۔ اس وقت کے تمام مخالف مولویوں کو ضرور یہ بات ماننی پڑے گی کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور آپ کی شریعت تمام دنیا کے لیے عام تھی، اور آپ کی نسبت فرمایا گیا تھا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورۃ الاحزاب آیت 41، اور نیز آپ کو یہ خطاب عطا ہوا تھا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الاعراف آیت 159۔ سو اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حیات میں وہ تمام متفرق ہدایتیں جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تھیں قرآن شریف میں جمع کی گئیں، لیکن مضمون آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ کامل اشاعت اس پر موقوف تھی کہ تمام ممالک مختلفہ یعنی ایشیا اور یورپ اور افریقہ اور امریکہ اور آبادی دنیا کے انتہائی گوشوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تبلیغ قرآن ہو جاتی، اور یہ اس وقت غیر ممکن تھا، بلکہ اس وقت تک تو دنیا کی کئی آبادیوں کا ابھی پتہ بھی نہیں لگا تھا، اور دور دراز سفروں کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ گویا معدوم تھے، بلکہ اگر وہ 60 برس الگ کر دیے جائیں جو اس عاجز کی عمر کے ہیں تو 1257 ہجری تک بھی اشاعت کے وسائل کاملہ گویا کا لدم تھے، اور اس زمانے تک امریکہ کل اور یورپ کا اکثر حصہ قرآنی تبلیغ اور اس کے دلائل سے بے نصیب رہا ہوا تھا، بلکہ دور دور ملکوں کے گوشوں میں تو ایسی بے خبری تھی کہ گویا وہ لوگ اسلام کے نام سے بھی ناواقف تھے۔ غرض آیت موصوفہ بالا میں جو فرمایا گیا تھا کہ اے زمین کے باشندو میں تم سب کی طرف رسول ہوں، عملی طور پر اس آیت کے مطابق تمام دنیا کو ان دنوں سے پہلے ہرگز تبلیغ نہیں ہو سکی، اور نہ اتمام حجت ہوا، کیونکہ وسائل اشاعت موجود نہیں تھے، اور نیز زبانوں کی اجنبیت سخت روک تھی، اور نیز یہ کہ دلائل حقانیت اسلام کی واقفیت اس پر موقوف تھی کہ اسلامی ہدایتیں غیر زبانوں میں ترجمہ ہوں، اور یا وہ لوگ خود اسلام کی زبان سے واقفیت پیدا کر لیں، اور یہ دونوں امر اس وقت غیر ممکن تھے
لیکن قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ وَمَن بلغ یہ امید دلاتا تھا کہ ابھی اور بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تبلیغ قرآنی ان تک نہیں پہنچی۔ ایسا ہی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سورۃ الجمعہ آیت 4 اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا، مگر ابھی اشاعت ناقص ہے۔ اور اس آیت میں جو منہم کا لفظ ہے وہ ظاہر کر رہا تھا کہ ایک شخص اس زمانے میں جو تکمیل اشاعت کے لیے موزوں ہے مبعوث ہوگا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہوگا اور اس کے دوست مخلص صحابہ کے رنگ میں ہوں گے۔ غرض اس میں کسی کو متقدمین اور متاخرین میں سے کلام نہیں کہ اسلامی اقبال کے زمانے کے دو حصے کیے گئے۔ حاشیہ اس تقسیم کو خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو منصب قائم کرتا ہے، ایک کامل کتاب کو پیش کرنے والا، جیسا کہ فرمایا یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ سورۃ البینہ آیت 3-4۔ دوسری تمام دنیا میں اس کتاب کی اشاعت کرنے والا، جیسا کہ فرماتا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ سورۃ الصف آیت 10۔ اور تکمیل ہدایت کے لیے خدا نے چھٹا دن اختیار فرمایا، اس لیے یہ پہلی سنت اللہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا دن بھی چھٹا ہی ہے، اور وہ 1000 ششم ہے۔ اور علماء کرام اور تمام اکابر ملت اسلام قبول کر چکے ہیں کہ تکمیل اشاعت مسیح موعود کے ذریعے سے ہوگی، اور اب ثابت ہوا کہ تکمیل اشاعت 1000 ششم میں ہوگی، اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ مسیح موعود 1000 ششم میں مبعوث ہوگا۔ منہ ایک تکمیل ہدایت کا زمانہ جس کی طرف یہ آیت اشارہ فرماتی ہے یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ سورۃ البینہ آیت 3-4۔ دوسرے تکمیل اشاعت کا زمانہ جس کی طرف آیت لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ سورۃ الصف آیت 10 اشارہ فرما رہی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ یہ فرض تھا کہ بوجہ ختم نبوت تکمیل ہدایت کریں، ایسا ہی بوجہ عموم شریعت یہ بھی فرض تھا کہ تمام دنیا میں تکمیل اشاعت بھی کریں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ تکمیل ہدایت ہو گئی، جیسا کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم سورۃ المائدہ آیت 4، اور نیز آیت یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ اس پر گواہ ہے۔ لیکن اس وقت تکمیل اشاعت ہدایت غیر ممکن تھی، اور غیر زبانوں تک دین کو پہنچانے کے لیے اور پھر اس کے دلائل سمجھانے کے لیے اور پھر ان لوگوں کی ملاقات کے لیے کوئی آسان انتظام نہ تھا، اور تمام دیار بلاد کے تعلقات ایسے ایک دوسرے سے الگ تھے کہ گویا ہر ایک قوم یہی سمجھتی تھی کہ ان کے ملک کے بغیر اور کوئی ملک نہیں، جیسا کہ ہندو بھی خیال کرتے تھے کہ کوہ ہمالا کے پار اور کوئی آبادی نہیں، اور نیز سفر کے ذریعے بھی سہل اور آسان نہیں تھے، اور جہاز کا چلنا بھی صرف بعد شرط پر موقوف تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے تکمیل اشاعت کو ایک ایسے زمانے پر ملتوی کر دیا جس میں قوموں کے باہم تعلقات پیدا ہو گئے، اور بری اور بحری مرکب ایسے نکل آئے جن سے بڑھ کر سہولت سواری کی ممکن نہیں، اور کثرت متابع نے تالیفات کو ایک ایسی شیرینی کی طرح بنا دیا جو دنیا کے تمام مجمع میں تقسیم ہو سکے۔ سو اس وقت حسب منطوق آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سورۃ الجمعہ آیت 4، اور نیز حسب منطوق آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سورۃ الاعراف آیت 159۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے باعث کی ضرورت ہوئی، اور ان تمام خادموں نے جو ریل اور تار اور اگن بوٹ اور متابع اور آسن انتظام ڈاک اور باہمی زبانوں کا علم
اور خاص کر ملک ہند میں اردو نے، جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو گئی تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بزبان حال درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہیں، آپ تشریف لائیے اور اس اپنے فرض کو پورا کیجیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کافہ ناس کے لیے آیا ہوں، اور اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں، اور اتمام حجت کے لیے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں۔ نوٹ: حاشیہ: چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا، اس لیے قرآن شریف کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سورۃ الجمعہ آیت 4 میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس وعدے کی ضرورت اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ تا دوسرا فرض منصبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین، جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، اس وقت بباعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا۔ سو اس فرض کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے، جو بروزی رنگ میں تھی، ایسے زمانے میں پورا کیا جبکہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ منہ: تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں، مگر میں ملک ہند میں آؤں گا، کیونکہ جوش مذاہب و اجتماع جمیع ادیان اور مقابلہ جمیع ملل و نحل اور امن اور آزادی اسی جگہ ہے، اور نیز آدم علیہ السلام اسی جگہ نازل ہوا تھا، پس ختم دور زمانہ کے وقت بھی وہ جو آدم کے رنگ میں آتا ہے اسی ملک میں اس کو آنا چاہیے، تا آخر اور اول کا ایک ہی جگہ اجتماع ہو کر دائرہ پورا ہو جائے۔ اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب آیت وآخرین منہم دوبارہ تشریف لانا بجز صورت بروز غیر ممکن تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے شخص کو اپنے لیے منتخب کیا جو خلق اور خو اور ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا، اور مجازی طور پر اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا، تا یہ سمجھا جائے کہ گویا اس کا ظہور بعین ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا۔ لیکن یہ امر کہ یہ دوسرا باعث کس زمانے میں چاہیے تھا، اس کا یہ جواب ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں تناسب واقع ہے اور وضع الشیء فی محلہ ہی اس کی عادت ہے، جیسا کہ اس میں حکیم کے مفہوم کا مقتضا ہونا چاہیے، اور نیز وہ بوجہ واحد ہونے کے وحدت کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے یہی چاہا کہ جیسا کہ تکمیل ہدایت قرآن خلقت آدم کی طرح چھٹے دن کی گئی، یعنی بروز جمعہ، ایسا ہی تکمیل اشاعت کا زمانہ بھی وہی ہو جو چھٹے دن سے مشابہ ہو، لہذا اس نے اس باعث دوم کے لیے 1000 ششم کو پسند فرمایا، اور وسائل اشاعت بھی اسی 1000 ششم میں وسیع کیے گئے، اور ہر ایک اشاعت کی راہ کھولی گئی، ہر ایک ملک کی طرف سفر آسان کیے گئے، جا بجا مطبع جاری ہو گئے، ڈاک خانہ جات کا آسن انتظام ہو گیا، اکثر لوگ ایک دوسرے کی زبان سے بھی واقف ہو گئے، اور یہ امور 1000 پنجم میں ہرگز نہ تھے، بلکہ اس 60 سال سے پہلے جو اس عاجز کی گزشتہ عمر کے دن ہیں، ان تمام اشاعت کے وسیلوں سے ملک خالی پڑا ہوا تھا، اور جو کچھ ان میں سے موجود تھا وہ ناتمام اور کم قدر اور شاذ و نادر کے حکم میں تھا۔ خاتمہ کتاب۔ اس خاتمہ میں ہم ناظرین کے توجہ دلانے کے لیے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف اور خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں کی روح سے نہایت صفائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب 3 قسم کی مخلوق دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سمجھو کہ مسیح موعود آ گیا یا دروازے پر ہے۔ نمبر 1، مسیح الدجال، جس کا ترجمہ ہے کہ خلیفہ ابلیس، کیونکہ دجال ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اس کا اسم اعظم ہے، جس کے معنی ہیں
کہ حق کو چھپانے والا اور جھوٹ کو رونق اور چمک دینے والا اور ہلاکت کی راہوں کو کھولنے والا اور زندگی کی راہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور یہی مقصود اعظم شیطان ہے، اس لیے یہ اسم اس کا اسم اعظم ہے، اور اس کے مقابل پر ہے مسیح اللہ الحی القیوم، جس کا ترجمہ ہے خدائے حی و قیوم کا خلیفہ۔ اللہ حی قیوم بالاتفاق خدا کا اسم اعظم ہے، جس کے معنی ہیں روحانی اور جسمانی طور پر زندہ کرنے والا اور ہر دو قسم کی زندگی کا دائمی سہارا اور قائم بالذات، اور سب کو اپنی ذاتی کشش سے قائم رکھنے والا، اور اللہ جس کا ترجمہ ہے وہ معبود، یعنی وہ ذات جو غیر مدرک اور فوق العقول اور وراء الورا اور دقیق در دقیق ہے، جس کی طرف ہر ایک چیز عابدانہ رنگ میں یعنی عشق کی فنا کی حالت میں جو نظری فنا ہے یا حقیقی فنا کی حالت میں جو موت ہے رجوع کر رہی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ تمام نظام اپنے خواص کو نہیں چھوڑتا، گویا ایک حکم کا پابند ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے یعنی اللہ الحی القیوم، اس کے مقابل پر شیطان کا اسم اعظم الدجال ہے، اور خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آخری زمانے میں اس کے اسم اعظم اور شیطان کے اسم اعظم کی ایک کشتی ہو، جیسا کہ پہلے بھی آدم کی پیدائش کے وقت میں ایک کشتی ہوئی، بس جیسا کہ ایک زمانے میں خدا نے شیطان کو ایوب پر مسلط کر دیا، ایسا ہی اس نے اس کشتی کے وقت اسلام پر شیطان کو مسلط کیا اور اس کو اجازت دے دی کہ اب تو اپنے تمام سواروں اور پیادوں کے ساتھ اسلام پر بے شک حملہ کر۔ تب شیطان نے جیسا کہ اس کی عادت ہے ایک قوم کو اپنا مظہر بنایا۔ حاشیہ: یہ تحقیق شدہ امر ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے کہ دراصل دجال شیطان کا اسم اعظم ہے، جو بمقابل خدا تعالیٰ کے اسم اعظم کے ہے، جو اللہ الحی القیوم ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ نہ حقیقی طور پر دجال یہود کو کہہ سکتے ہیں، نہ نصارہ کے پادریوں کو، اور نہ کسی اور قوم کو، کیونکہ یہ سب خدا کے عاجز بندے ہیں۔ خدا نے اپنے مقابل پر ان کو کچھ اختیار نہیں دیا، بس کسی طرح ان کا نام دجال نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شیطان کے اس اسم کے لیے مظاہر ہیں کہ جب سے دنیا شروع ہوئی اس وقت سے وہ مظاہر بھی چلے آتے ہیں، اور پہلا مظہر قابیل تھا جو حضرت آدم کا پہلا بیٹا تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کی قبولیت پر حسد کیا اور اس حسد کی شامت سے ایک بے گناہ کے خون سے اپنا دامن آلودہ کر دیا۔ اور آخری مظہر شیطان کے اسم دجال کا جو مظہر اتم اور اکمل اور خاتم المظاہر ہے، وہ قوم ہے جس کا قرآن کے اول میں بھی ذکر ہے اور قرآن کے آخر میں بھی، یعنی وہ ضالین کا فرقہ جس کے ذکر پر سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے۔ حاشیہ در حاشیہ: ضالین سے مراد صرف گمراہ نہیں بلکہ وہ عیسائی مراد ہیں جو افراط محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرتے ہیں، کیونکہ ضلالت کے یہ بھی معنی ہیں کہ افراط محبت سے ایک شخص کو ایسا اختیار کیا جائے کہ دوسرے کا عزت کے ساتھ نام سننے کی بھی برداشت نہ رہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہیں کہ اِنَّکَ لَفِی ضَلَالِکَ الْقَدِیمِ سورہ یوسف آیت 96، اور المغضوب علیہم سورہ فاتحہ 7 سے وہ علماء یہودی مراد ہیں جنہوں نے شدت عداوت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ بھی روا نہ رکھا کہ ان کو مومن قرار دیا جائے، بلکہ کافر کہا اور واجب القتل قرار دیا۔ اور مغضوب علیہ وہ شدید الغضب انسان ہوتا ہے جس کے غضب کے غلو پر دوسرے کو غضب آوے، اور یہ دونوں لفظ باہم مقابل واقع ہیں، یعنی ضالین وہ ہیں جنہوں نے افراط محبت سے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا، اور المغضوب علیہم وہ یہودی ہیں جنہوں نے خدا کے مسیح کو افراط عداوت سے کافر قرار دیا۔ اس لیے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں ڈرایا گیا اور اشارہ کیا گیا کہ تمہیں یہ دونوں امتحان پیش آئیں گے، مسیح موعود آئے گا اور پہلے مسیح کی طرح اس کی بھی تکفیر کی جائے گی، اور ضالین یعنی عیسائیوں کا غلبہ بھی کمال کو پہنچ جائے گا جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ تم ان دونوں فتنوں سے اپنے تئیں بچاؤ اور بچنے کے لیے نمازوں میں دعائیں کرتے رہو۔ منہ۔ حاشیہ: اور پھر قرآن شریف کی آخری 3 صورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، یعنی سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں صرف یہ فرق ہے کہ سورہ اخلاص میں تو اس قوم کی اعتقادی حالت کا بیان ہے، جیسا کہ فرمایا
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص 2-5۔ یعنی خدا ایک ہے اور احد ہے، یعنی اس میں کوئی ترکیب نہیں، نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بس اس صورت میں تو اس قوم کے عقائد بتلائے گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ فلق میں یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ قوم اسلام کے لیے خطرناک ہے اور اس کے ذریعے سے آخری زمانے میں سخت تاریکی پھیلے گی، اور اس زمانے میں اسلام کو ایک بڑے شر کا سامنا ہوگا، اور یہ لوگ معضلات اور دقائق دین میں گرا در گرا دے کر مکار عورتوں کی طرح لوگوں کو دھوکہ دیں گے، اور یہ تمام کاروبار محض حسد کے باعث ہوگا، جیسا کہ قابیل کا کاروبار حسد کے باعث تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی کا خون زمین پر گرایا، مگر یہ لوگ بباعث جوش حسد سچائی کا خون کریں گے۔ غرض سورہ قل هو اللہ احد میں ان لوگوں کے عقائد کا بیان ہے، اور سورہ فلق میں ان لوگوں کے ان اعمال کی تشریح ہے جو قوت اور طاقت کے وقت ان سے ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ دونوں صورتوں کو بالمقابل رکھنے سے صاف سمجھ آتا ہے کہ پہلی صورت یعنی سورہ اخلاص میں قوم نصارہ کے اعتقادی حالات کا بیان ہے، اور دوسری صورت میں عملی حالات کا ذکر ہے، اور سخت تاریکی سے آخری زمانے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ یہ لوگ اس روح کے مظہر اتم ہوں گے جو خدا کی طرف سے مضل ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے بالمقابل لکھنے سے جل تر ان لطیف اشارات کا علم ہو سکتا ہے۔ مثلا مقابل پر رکھ کر یوں پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ وہ معبود حقیقی جس کی طرف سب چیزیں عبودیت تامہ کی فنا کے بعد یا قہری فنا کے بعد رجوع کرتی ہیں، ایک ہے۔ باقی سب مخلوقات دو قسم فنا میں سے کسی فنا کے نیچے ہیں، اور سب چیزیں اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جس نے مخلوقات پیدا کی، اس طرح پر کہ ایک کو پھاڑ کر اس میں سے دوسرا پیدا کیا، یعنی بعض کو بعض کا محتاج بنایا، اور جو تاریکی کے بعد صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ ایسا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ من شر ما خلق، ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسی مخلوق کی شر سے جو تمام شریروں سے شر میں بڑی ہوئی ہے، اور شرارتوں میں اس کی نظیر ابتدائے دنیا سے اخیر تک اور کوئی نہیں، جن کا عقیدہ امر حق لم یلد ولم یولد کے برخلاف ہے، یعنی وہ خدا کے لیے ایک بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور ازل سے اس کا کوئی نظیر اور مثیل نہیں، یعنی وہ اپنی ذات میں نظیر اور مثیل سے پاک اور منزہ ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہم پناہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ کی اس زمانے سے جب کہ تثلیث اور شرک کی تاریکی تمام دنیا پر پھیل جائے گی، اور نیز ان لوگوں کے شر سے کہ جو پھونکے مار کر گرہیں دیں گے، یعنی دھوکہ دہی میں جادو کا کام دکھائیں گے اور راہ راست کی معرفت کو مشکلات میں ڈال دیں گے، اور نیز اس بڑے حاسد کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ گروہ سراسر حسد کی راہ سے حق پوشی کرے گا۔ یہ تمام اشارات عیسائی پادریوں کی طرف ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو وہ دنیا میں شر پھیلائیں گے اور دنیا کو تاریکی سے بھر دیں گے، اور جادو کی طرح ان کا دھوکہ ہوگا، اور وہ سخت حاسد ہوں گے اور اسلام کو حسد کی راہ سے بنظر تحقیر دیکھیں گے۔ اور لفظ رب الفلق اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس تاریکی کے بعد پھر صبح کا زمانہ بھی آئے گا جو مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ اس مقابلے سے جو سورہ اخلاص سے سورہ فلق کا کیا گیا ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں ایک ہی فرقے کا ذکر ہے، صرف یہ فرق ہے کہ سورہ اخلاص میں اس فرقے کی اعتقادی حالت کا بیان ہے اور سورۃ الفلق میں اس فرقے کی عملی حالت کا ذکر ہے، اور اس فرقے کا نام سورۃ الفلق میں شر ما خلق رکھا گیا ہے، یعنی شر البریہ، اور حدیث پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال موعود کا نام بھی شر البریہ ہے، کیونکہ آدم کے وقت سے اخیر تک شر میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ پھر ان دونوں صورتوں کے بعد سورہ ناس ہے، اور وہ یہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، یعنی وہ جو انسانوں کا پروردگار اور انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا خدا ہے، میں وسوسہ انداز خناس کے وسوسوں سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ خناس جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو جنوں اور آدمیوں میں سے ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس خناس کی وسوسہ اندازی کا وہ زمانہ ہوگا جب اسلام کے لیے نہ کوئی مربی اور عالم ربانی زمین پر موجود ہوگا اور نہ اسلام میں کوئی حامی دین بادشاہ ہوگا۔ تب مسلمانوں کے لیے ہر ایک موقع پر خدا ہی پناہ ہوگا، وہی خدا، وہی مربی، وہی بادشاہ و بس۔ اب واضح ہو کہ خناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی جب شیطان سانپ کی صورت پر قدم مارتا ہے اور کھلے کھلے اکراہ اور جبر سے کام نہیں لیتا اور سراسر مکر اور فریب اور وسوسہ اندازی سے کام لیتا ہے اور اپنی نیش زنی کے لیے نہایت پوشیدہ راہ اختیار کرتا ہے، تب اس کو خناس کہتے ہیں۔ عبرانی میں اس کا نام نحاش ہے۔ چنانچہ توریت کے ابتدا میں لکھا ہے کہ نحاش نے حوا کو بہکایا اور حوا نے اس کے بہکانے سے وہ پھل کھایا جس کا کھانا منع کیا گیا تھا۔ حاشیہ در حاشیہ۔ یاد رہے کہ یہ حوا کا گناہ تھا کہ براہ راست شیطان کی بات کو مانا اور خدا کے حکم کو توڑا، اور سچ تو یہ ہے کہ حوا کا نہ ایک گناہ بلکہ 4 گناہ تھے۔ ایک یہ کہ خدا کے حکم کی بے عزتی کی اور اس کو جھوٹا سمجھا، دوسرا یہ کہ خدا کے دشمن اور ابدی لعنت کے مستحق اور جھوٹ کے پتلے شیطان کو سچا سمجھ لیا، تیسرا یہ کہ اس نافرمانی کو صرف عقیدے تک محدود نہ رکھا بلکہ خدا کے حکم کو توڑ کر عملی طور پر ارتکاب معصیت کیا، چوتھا یہ کہ حوا نے نہ صرف آپ ہی خدا کا حکم توڑا بلکہ شیطان کا قائم مقام بن کر آدم کو بھی دھوکہ دیا۔ تب آدم نے محض حوا کی دھوکہ دہی سے وہ پھل کھایا جس کی ممانعت تھی۔ اسی وجہ سے حوا خدا کے نزدیک سخت گناہ گار ٹھہری، مگر آدم معذور سمجھا گیا، محض ایک خفیف خطا، جیسا کہ آیت کریمہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا سورہ طٰہٰ آیت 116 سے ظاہر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آدم نے عمدن میرے حکم کو نہیں توڑا، بلکہ اس کو یہ خیال گزرا کہ حوا نے جو یہ پھل کھایا اور مجھے دیا، شاید اس کو خدا کی اجازت ہو گئی جو اس نے ایسا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی کتاب میں حوا کی بریت ظاہر نہیں فرمائی مگر آدم کی بریت ظاہر کی، یعنی اس کی نسبت لم نجد لہو عزما فرمایا اور حوا کو سزا سخت دی، مرد کا محکوم بنایا اور اس کا دست نگر کر دیا، اور حمل کی مصیبت اور بچے جننے کا دکھ اس کو لگا دیا۔ اور آدم چونکہ خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا اس لیے شیطان اس کے سامنے نہ آ سکا۔ کسی جگہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ جس شخص کی پیدائش میں نر کا حصہ نہیں وہ کمزور ہے، اور توریت کی روح سے اس کی نسبت کہنا مشکل ہے کہ وہ خدا کی صورت پر یا خدا کی مانند پیدا کیا گیا۔ ہاں آدم بھی ضرور مر گیا، لیکن یہ موت گناہ سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ مرنا ابتدا سے انسانی بناوٹ کا خاصہ تھا، اگر گناہ نہ کرتا تب بھی مرتا۔ منہ بقیہ حاشیہ صفحہ 273۔ اور حوا نے اس کے بہکانے سے وہ پھل کھایا جس کا کھانا منع کیا گیا تھا، تب آدم نے بھی کھایا۔ سو سورۃ الناس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی نحاش آخری زمانے میں پھر ظاہر ہوگا۔ اسی نحاش کا دوسرا نام دجال ہے۔ یہی تھا جو آج سے 6000 برس پہلے حضرت آدم کی ٹھوکر کھانے کا موجب ہوا تھا، اور اس وقت یہ اپنے اس فریب میں کامیاب ہو گیا تھا اور آدم مغلوب ہو گیا تھا۔ لیکن خدا نے چاہا کہ اسی طرح چھٹے دن کے آخری حصے میں آدم کو پھر پیدا کر کے، یعنی آخر 1000 ششم میں، جیسا کہ پہلے وہ چھٹے دن میں پیدا ہوا تھا، نحاش کے مقابل پر اس کو کھڑا کرے، اور اب کی دفعہ نحاش مغلوب ہو اور آدم غالب۔ سو خدا نے آدم کی مانند اس عاجز کو پیدا کیا اور اس عاجز کا نام آدم رکھا، جیسا کہ براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے اردت ان استخلف فخلقت آدم، اور نیز یہ الہام خلق آدم فاکرمہ، اور نیز یہ الہام یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت۔ اور آدم کی نسبت تو ریت کے پہلے باب میں یہ آیت ہے۔ تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بناویں، دیکھو تو ریت باب اول آیت 26۔ اور پھر کتاب دانیئیل باب نمبر 12 میں لکھا ہے، اور اس وقت میکائیل جس کا ترجمہ ہے خدا کی مانند، وہ بڑا سردار جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے، اٹھے گا،
یعنی مسیح موعود آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ پس میکائیل یعنی خدا کی مانند در حقیقت تو ریت میں آدم کا نام ہے، اور حدیث نبوی میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود آدم کے رنگ پر ظاہر ہوگا، اسی وجہ سے آخری 1000 ششم اس کے لیے خاص کیا گیا، کیونکہ وہ بجائے روز ششم ہے۔ یعنی جیسا کہ روز ششم کے آخری حصے میں آدم پیدا ہوا، اسی طرح 1000 ششم کے آخری حصے میں مسیح موعود کا پیدا ہونا مقدر کیا گیا۔ اور جیسا کہ آدم نحاش کے ساتھ آزمایا گیا، جس کو عربی میں خناس کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام دجال ہے، ایسا ہی اس آخری آدم کے مقابل پر نحاش پیدا کیا گیا، تا وہ زن مزاج لوگوں کو حیات ابدی کی تما دے، جیسا کہ حوا کو اس سانپ نے دی تھی، جس کا نام تو ریت میں نحاش اور قرآن میں خناس ہے۔ لیکن اب کی دفعہ مقدر کیا گیا کہ یہ آدم اس نحاش پر غالب آئے گا۔ غرض اب 6000 برس کے اخیر پر آدم اور نحاش کا پھر مقابلہ آ پڑا ہے، اور اب وہ پرانا سانپ کاٹنے پر قدرت نہیں پائے گا، جیسا کہ اول اس نے حوا کو کاٹا اور پھر آدم نے اس زہر سے حصہ لیا، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ اس سانپ سے بچے کھیلیں گے اور وہ ضرر رسانی پر قادر نہیں ہوگا۔ قرآن شریف میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ کو الضالین پر ختم کیا اور قرآن کو خناس پر، تا دانشمند انسان سمجھ سکے کہ حقیقت اور روحانیت میں یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منہ، یہ وہ ثبوت ہیں جو میرے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایک شخص بشرطے کہ متقی ہو، جس وقت ان تمام دلائل میں غور کرے گا تو اس پر روز روشن کی طرح کھل جائے گا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ انصاف سے دیکھو کہ میرے دعوے کے وقت کس قدر میری سچائی پر گواہ جمع ہیں۔ نوٹ، من جملہ گواہوں کی ایک یہ بھی زبردست گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ثبوت ہر یک پہلو سے اس زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ ثبوت بھی نہایت قوی اور روشن دلائل سے مل گیا کہ آپ کی قبر سری نگر علاقہ کشمیر خان یار کے محلے میں ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے صدق و کذب آزمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب دلائل ہیچ ہیں، اور اگر وہ در حقیقت قرآن کی روح سے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔ اب قرآن درمیان میں ہے، اس کو سوچو۔ منہ، انصاف سے دیکھو کہ میرے دعوے کے وقت کس قدر میری سچائی پر گواہ جمع ہیں۔ نمبر 1، زمین پر وہ مفاسد موجود ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی قریباً بیخ کنی کر دی ہے۔ اسلام کی اندرونی حالت ایسی نازک ہو رہی ہے کہ دین مطہر ہزارہا بدعات کے نیچے دب گیا ہے۔ 1200 برس میں تو صرف 73 فرقے اسلام کے ہو گئے تھے، لیکن 13ویں صدی نے اسلام میں وہ بدعات اور نئے فرقے پیدا کیے جو 1200 برس میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اسلام پر بیرونی حملے اس قدر زور و شور سے ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف حالات موجودہ سے نتیجہ نکالتے ہیں اور آسمانی ارادوں سے ناواقف ہیں، انہوں نے رائیں ظاہر کر دی کہ اب اسلام کا خاتمہ ہے۔ ایسا عالی شان دین جس میں ایک شخص کے مرتد ہونے سے بھی شور قیامت قوم میں برپا ہوتا تھا، اب لاکھوں انسان دین سے باہر ہوتے جاتے ہیں، اور صدی کا سر جس کی نسبت یہ بشارت تھی کہ اس میں مفاسد موجودہ کی اصلاح کے لیے کوئی شخص امت میں سے مبعوث ہوتا رہے گا، اب مفاسد تو موجود ہیں بلکہ نہایت ترقی پر، مگر بقول ہمارے مخالفوں کے ایسا شخص کوئی مبعوث نہیں ہوا جو ان مفاسد کی اصلاح کرتا جو ایمان کو کھاتے جاتے ہیں، اور صدی میں سے قریباً 5واں حصہ گزر بھی گیا۔ گویا ایسی ضرورت کے وقت میں یہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا گئی، حالانکہ یہی وہ صدی تھی جس میں اسلام غریب تھا اور سراسر آسمانی تائید کا محتاج تھا، اور یہی وہ صدی تھی جس کے سر پر ایسا شخص مبعوث ہونا چاہیے تھا جو عیسائی حملوں کی مدافعت کرتا اور صلیب پر فتح پاتا، یا بتبدیل الفاظ یوں کہو کہ مسیح موعود ہو کر آتا اور کسر صلیب کرتا۔ سو خدا نے اس صدی پر یہ طوفان ضلالت دیکھ کر اور اس قدر روحانی موتوں کا مشاہدہ کر کے کیا انتظام کیا؟ کیا کوئی شخص اس صدی کے سر پر صلیبی مفاسد کے توڑنے کے لیے پیدا ہوا؟ اس میں کیا شک ہے کہ مرکز ضلالت ہندوستان تھا۔ نوٹ، اگر کوئی اپنے گھر کی 4 دیوار سے چند روز کے لیے باہر جا کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ
اور بلاد شام وغیرہ ممالک اسلامیہ کا سیر کرے تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جس قدر مختلف مذاہب کا مجموعہ آج کل ہمارا یہ ملک ہو رہا ہے، اور جس قدر ہر ایک مذہب کے لوگ دن رات ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی نظیر کسی ملک میں موجود نہیں منہ، کیونکہ اس ملک میں صدہا مذاہب فاسدہ اور ہزارہا بدعات مہلکہ جن کی نظیر کسی ملک میں نہیں پیدا ہو گئے، اور آزادی نے جیسا کہ بدی کے لیے راہ کھولی ایسا ہی نیکی کے لیے بھی، لیکن چونکہ بدی کے مواد بہت جمع ہو رہے تھے اس لیے پہلے پہل بدی کو ہی اس آزادی نے قوت دی، اور زمین میں اس قدر خار و خسک پیدا ہوا کہ قدم رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر ایک عقل جو صاف اور پاک اور روح القدس سے مدد یافتہ ہے وہ سمجھ سکتی ہے کہ یہی زمانہ مسیح موعود کے پیدا ہونے کا تھا، اور یہی صدی اس لائق تھی کہ اس میں وہ عیسیٰ ابن مریم مبعوث ہوتا جو زمانہ حال کی صلیب پر فتح پاتا جو عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ گزشتہ عیسیٰ ابن مریم نے اس صلیب پر فتح پائی تھی جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ احادیث نبویہ میں اسی فتح کو کسر صلیب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ فتنہ صلیبیہ جس مرتبے تک پہنچ چکا ہے وہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ غیرت الہی نہیں چاہتی کہ اس سے بڑھ کر اس کی ترقی ہو۔ اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ جس کمال سیلاب تک اس وقت یہ فتنہ موجود ہے، اور جن انواع و اقسام کے پہلوؤں سے اس فتنے نے دین اسلام پر حملہ کیا ہے، اور جس دلیری اور بے باکی کے ہاتھ سے عزت جناب نبوی پر اس فتنے نے ہاتھ ڈالا ہے، اور جن کامل تدبیروں سے اطفاء نور اسلام کے لیے اس فتنے نے کام لیا ہے، اس کی نظیر زمانے کی کسی تاریخ میں موجود نہیں۔ اور جن فتنوں کے وقت میں بنی اسرائیل میں نبی اور رسول آیا کرتے تھے یا اس امت میں مجدد ظاہر ہوتے تھے، وہ تمام فتنے اس فتنے کے آگے کچھ بھی چیز نہیں، اور یہ امر ان امور محسوسہ بدیہیہ میں سے ہے جن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تکذیب اور رد میں اس 13ویں صدی میں 20 کروڑ کے قریب کتاب اور رسالے تالیف ہو چکے ہیں، اور ہر ایک گھر میں نصرانیت داخل ہو گئی ہے، تو کیا اس 100 سال کے حملے کے بعد خدا کے ایک حملے کا وقت اب تک نہیں آیا؟ نوٹ: اس حملے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام تلوار اور بندوق سے حملہ کرے، بلکہ سچی ہمدردی سب سے زیادہ تیز ہتھیار ہے۔ عیسائیت کو دلائل سے پست کرو، مگر نیک نیتی اور نوع انسان کی محبت سے، اور اس وقت خدا کی غیرت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ خون ریزیوں اور لڑائیوں کی بنیاد ڈالے، بلکہ خدا اس وقت فقط یہ چاہتا ہے کہ انسان کی نسل پر رحم کر کے اپنے کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ اور اپنے قوی دلائل اور اپنی قدرت نمائی کے زور بازو سے شرک اور مخلوق پرستی سے ان کو نجات دے منہ۔ اور ہر ایک گھر میں نصرانیت داخل ہو گئی ہے، تو کیا اس 100 سال کے حملے کے بعد خدا کے ایک حملے کا وقت اب تک نہیں آیا؟ اور اگر آ گیا تو اب تم آپ ہی بتلاؤ کہ صلیب پر فتح پانے کے لیے یا حسب اصطلاح قدیم صلیب کی کسر کے لیے جو اس صدی پر مجدد آتا اس کا نام کیا چاہیے تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسر الصلیب کا کیا نام رکھا ہے؟ کیا کاسر الصلیب کا نام مسیح موعود اور عیسیٰ بن مریم نہیں ہے؟ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ اس صدی کے سر پر بجز مسیح موعود کے کوئی اور مجدد آ سکتا؟ ہر یک صدی کے سر پر مجدد تو آتا ہے، اور اس میں ایک حدیث موجود ہے، مگر مسیح موعود کے آنے کے لیے قرآن شریف بلند آواز سے وعدہ فرما رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ دعا کہ خدا سے دعا کرو کہ خدا تمہیں اس وقت کے فتنے سے بچاوے جبکہ خدا کے مسیح موعود کی تکفیر اور تکذیب ہوگی اور زمین پر عیسائیت کا غلبہ ہوگا، صاف لفظوں میں اس موعود کی خبر دیتی ہے۔ ایسا ہی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت 10 صاف بتلا رہی ہے کہ جب ایک قوم پیدا ہوگی کہ اس ذکر کو دنیا سے مٹانا چاہے گی تو اس وقت خدا آسمان سے اپنے کسی فرستادے کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرے گا منہ۔